أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو کہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور اس طرح سے آگے سے پھر ساری کوالٹیز ہیں. تو اس آیت کے اندر اور اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں کی خصوصیات بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے تو سارے ہیں،
لیکن جیسے ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا تو وہ ہے جو میری بات سنے گا، میرا بیٹا تو وہ ہے جو میرا سب سے زیادہ خیال رکھے گا، میری بیٹی تو وہ ہے جو مجھے پانی لا کر دے گی، تو گویا کہ وہ ایک اسپیشل ٹائٹل ہوتا ہے جو ماں اپنی نسبت کے ساتھ اپنے بچے کو ریلیٹ کرتی ہے. بالکل اسی طرح سب اللہ کے بندے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، لیکن یہ کچھ وہ بندے ہیں جنہوں نے شعوری طور پر یہ مان لیا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور پھر وہ شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کے اطاعت کرتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ وہ ٹائٹل اسپیشلی خوشی کے ساتھ دیتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں. تو اسی لیے میں نے اپنی سلائیڈ یعنی اللہ عز و جل کا جو مطلوب انسان ہے وہ کون ہے، وہ وہی عباد الرحمن ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا قرآن کریم میں. ان سلائیڈز میں نے کوشش کی ہے کہ قرآن کے اندر حدیثوں میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے مطلوب انسان کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں چیزوں کو، ان کو میں خلاصہ، ان کو میں سم اپ کر دوں اور ایک آؤٹ لائن سے تیار کر دوں، اور باقی جو ساری ڈیٹیلز ہیں جو مجھے اور آپ کو پتہ ہیں وہ اس ہیڈنگز میں ان آؤٹ لائنز کے اندر آ جائیں گی. اللہ کا جو مطلوب انسان ہے وہ کون ہے؟ اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کو جو دنیا کے اندر رہتا ہے اس کو بنیادی کچھ سوالات ہوتے ہیں. کیا اللہ کا مطلوب انسان اس انسان سے مختلف ہے جو کہ ایک ان جنرل انسان ہے؟ تو یہ آپ کے سامنے پہلی سلائیڈ ہے. اس سلائیڈ سے ہٹ کے اگر ہم خود اپنے بارے میں سوچیں تو آپ کو پتا ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنے بارے میں کچھ سوالات کرتا ہے، بنیادی سوالات کرتا ہے، اور یہ سوالات آپ کو ہر ایک میں ملیں گے. یہ آپ کو مسلمانوں میں ملیں گے، ہندوؤں میں ملیں گے، کرسچنز میں ملیں گے، ایتھیسٹ میں بھی ملیں گے، اور یہی سوالات ہیں جن کے جواب ڈھونڈنے کے لیے پھر انسان نے ڈفرینٹ کوششیں کی ہیں، ڈیولپمنٹ کی ہے. اس میں سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ میں ہوں کون؟ میں کون ہوں؟ میں کیوں آیا ہوں؟ اتنی بڑی کائنات. آپ فلسفیوں کو دیکھیں، آپ شاعروں کو دیکھیں، آپ ڈرامہ نگاروں کو دیکھیں، آپ سائنٹسٹ کو دیکھ لیں، سارے لوگ اسی پریشانی میں کہ ہم کون ہیں. اتنی بڑی کائنات کے اندر ہم اکیلے ہیں اور اتنے پلانٹس ہیں، ہم ہی کو، اور خاص طور پر یہ انسان اس وقت سوچتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسا سانحہ پیش آتا ہے جب وہ جو اس کو ہلا کر رکھ دیتا ہے. اب یہ دیکھیں کسی کے گھر میں کوئی اچانک موت واقع ہو جاتی ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی چلتا پھرتا اور بڑا پاورفل، بڑا اسٹرانگ بندہ جو ہے وہ ایک دم سے بیڈ کے اوپر پڑ جاتا ہے، ایک دم سے بیڈ ریڈن ہو جاتا ہے. ایسے واقعات اس کے ساتھ ہوئے ہیں. تو پھر انسان کہتا ہے یہ کیوں ہوا؟ کسی کی چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں چھوڑ کر چلی جاتی ہے یا مر جاتی ہے، یا کہیں زلزلے آ جاتے ہیں. یہ وہ آسمانی اور زمینی اور ذاتی آفات اور مصائب ہیں جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں. کیونکہ خوشیوں کے موقع پر تو وہ یاد نہیں کرتا، مگر تکلیف کے موقع پر وہ یاد کرتا ہے. تو وہ سوچتا ہے کہ میں کون ہوں، آخر مجھے یہاں کیوں بھیجا، یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، اور میں یہاں سے کہاں جاؤں گا. خاص طور پہ جب لوگ مر جاتے ہیں. ابھی حال ہی میں ایک واقعہ ہوا ہے نا، جو پلین کریش ہوا اور اس کے اندر جنید جمشید، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے، وہ چلے گئے. تو دیکھیں ہمارے مسلمانوں کے لحاظ سے ایک اطمینان ہے کہ ایک شخص نے اچھی زندگی گزاری تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے. لیکن آپ یہ صرف سوچیں کہ اگر کسی کو یہ نہیں اس بات کا یقین ہو کہ اس کے بعد یہ جو موت ہے یہ اینڈ آف لائف نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد دوسری دنیا آنی ہے اور ایک دوسری دنیا کی ابتدا ہو جائے گی، تو انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ایک جیتا جاگتا آدمی جس کے گھر والے تھے، جس کے محبت کرنے والے تھے، جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کے دلوں کے اوپر رول کرتا تھا، وہ ایک دم سے کہاں چلا گیا. تو یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جو کہ انسان کے دل کے اندر آتے ہیں. تو یہی وہ سوال ہے جو ایک مسلمان کے دل میں بھی آتے ہیں، اور یہی وہ سوال ہیں جو کہ جس کے جواب ہم نے اس میں تلاش کیے کہ جو اللہ کا مطلوب انسان ہوتا ہے وہ ان سوالات کے ساتھ کس طرح سے وہ کرتا ہے نا. تو اللہ کا جو مطلوب انسان ہے اس کا وہ بھی بالکل ایسا ہے جس کو آپ کہتے ہیں معرفت نفس کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک ٹرمینالوجی ہے کہ سب سے پہلے وہ یہ سوچے کہ میں کون ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر اگر میرے اپنے کیا حقوق ہیں وہ اپنا حق ادا کرے. اس کے بعد کیونکہ سب سے پہلے انسان اپنے آپ سے واقف ہوتا ہے جب وہ دنیا میں آتا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے. جب آپ کو پتہ ہے، میں اس کی مثالیں اس طرح سے دوں گی تاکہ یہ صرف ایک فلسافیکل بات نہیں لگے، لیکن جب زندگی میں ہمارے چینجز آتے ہیں، جب بچہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھ میں آتی ہے، تو وہ آپ کو پتہ ہے نا، سب سے پہلے کہتا ہے میں، یہ میرا ہے، یہ میرے بابا ہے، یہ میری مما ہے، یہ میرا ٹوائے ہے. تو سب سے پہلے جو انسان کو پتہ لگتا ہے نا وہ اپنے بارے میں میں پتہ لگتا ہے. پھر اسی طرح جب وہ چائلڈہڈ سے وہ ایڈولسنس کی طرف موو کرتا ہے، ایڈلٹ ہونے لگتا ہے، تو پھر اس کے جسم کے اندر چینجز آتی ہیں، ہارمونل چینجز آتی ہیں، فزیکل چینجز آتی ہیں، ایموشنل چینجز آتی ہیں، اور پھر وہ دوبارہ سے کہتے ہیں کہ خلا پیدا ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، ہے نا، میں یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. تو ٹین ایجرز کا ایک وہ کرائسس کا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں کون ہوں. پھر اس کے بعد
جب ہم سب بڑے ہو جاتے ہیں، میچور ہو جاتے ہیں، ہم کریئر بنانا شروع کرتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں کہ میں کون ہوں، کون سی صلاحیت ہے میری زندگی کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو اللہ کا مطلوب انسان جو ہے وہ اپنی ذات سے غافل نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کون ہے. تو ہم اس کا آنسر دیکھیں گے. ایک آیت کے اندر تینوں چیزوں کا آنسر ملے گا. اس کے بعد وہ کہتا ہے دوسرا جو ہے سوال یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے. جب وہ کہتا ہے کہ میں یہاں کیوں آیا، تو چونکہ ہم سب مسلمان ہیں اور الحمدللہ ہم جانتے ہیں، تو وہ پھر اپنے رب کو پہچانے. اور رب کو پہچاننے سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ پہچاننا ہے کہ اس نے میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، اس کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو اس پرسنل دائرے سے جب وہ باہر نکلتا ہے جو اپنا اور اس کے رب کا ہے، تو پھر وہ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتا ہے. اس کو اپنے ماں باپ نظر آتے ہیں، بیوی بچے نظر آتے ہیں، بہن بھائی نظر آتے ہیں، ہمسائے نظر آتے ہیں، جہاں پہ وہ جاب کرتا ہے وہاں، جہاں وہ رہتا ہے وہ نظر آتے ہیں، اور پھر پوری دنیا کے انسان نظر آتے ہیں. اور وہ سوچتے ہیں میرا ان سے کیا تعلق ہے. تو یہ وہ تین چیزیں، وہ تین سوال ہیں جس سے ہم لوگوں کو دن میں ہر وقت واسطہ پیش آتا رہتا ہے. اس کے میں آپ کو مثال دیتی ہوں. ہم کھانا بناتے ہیں، صبح سب سے پہلے اٹھتے ہیں، ٹوتھ برش کرتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، باہر آتے ہیں، پھر اپنے لیے ناشتہ بناتے ہیں، اور سارا دن ہم خواتین کا اس میں گزر جاتا ہے کہ آپ کیا پکائیں، آپ کیا پکائیں، آپ کیا پکائیں. تو ہم اپنی نیڈ کو پہچانے نا کہ مجھے کھانا ہے، مجھے گرو کرنا ہے نا. اس کے بعد میری اپنی ضروریات، میں انہیلدی ہوں یا اگر میں بیمار ہوں تو مجھے دوا چاہیے، مجھے اپنے لیے وقت چاہیے، میں تھک گئی ہوں، مجھے نیند چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے میری اپنی ضروریات ہے. تو اللہ کا جو مطلوب انسان ہے وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنی ضروریات کا خیال رکھ، اور وہ پھر ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ کو ایسی تمام ہدایات ملیں گی قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، جس میں ہیلدی ایٹنگ کے حوالے سے بات ہوگی، ہیلدی لیونگ کے بارے میں، کم کھاؤ، تھوڑی بھوک چھوڑ کے کھاؤ. ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ ساری باتیں ملیں گی. یہ سب کس لیے؟ یہ اپنی ذات کے بارے میں. مجھے ایک حدیث بہت اچھی لگتی ہے جو آپ سب کو بھی پتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن جو ہے وہ کمزور مومن کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے. اسی طرح آپ کو وہ والی حدیث یاد ہوگی کہ جس کے اندر پتہ چلا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے تھے، صحابہ کرام ان کے ہمراہ تھے، اور کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور کچھ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا. تو جن لوگوں نے شدید گرمیوں کے دن تھے اور سفر کا تھا، تو جن لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، جیسے ہی قافلے نے پڑاؤ ڈالا تو جن لوگوں نے روزہ رکھا تھا ظاہر ہے کہ ان کی حالت بالکل غیر ہو گئی، وہ سب بالکل نڈھال ہو کے پڑ گئے. اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا وہ سب اٹھ گئے، انہوں نے ایکٹیولی کیمپنگ کی اور چیزوں کو ارینج کیا، کھانا وانا بنایا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ بہتر ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی ذات کا خیال کیا. پھر اسی طرح بہت ساری چیزیں جیسے قرآن کے اندر آسانیاں ملتی ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہے، اگر کوئی سفر پہ، تو وہ روزہ نہیں رکھے. یعنی جو ہماری ذات کا، ہماری باڈی کا، ہمارے مائنڈ کا، ہمارے وقت کا، ہماری صلاحیتوں کا جو ہم پر حق ہے وہ ہم نے ادا کرنا ہے. تو اللہ کا جو بندہ ہوگا وہ اپنا حق ادا کرے گا، اپنے جسم کا خیال رکھے گا، اپنے مائنڈ کا. اسی طرح جیسے یہ فرمایا، اس ایک آیت ہے جس کو میں یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہوں گی. سورہ حشر کا آخری رکو کی پہلی آیت یہ ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں ان کا نفس بلا دیا. یہ ایک بڑی عجیب آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں ان کا نفس بلا دیا. اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی اپنے رب کو پہچانتا نہیں ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اس کی ہدایات کو بھول جاتا ہے، اس کا تعلق اس کا ختم ہے، تو وہ اپنے نفس کو بھی بھول جاتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. تو اس کی مثال یہ ہے جیسے جو لوگ ایڈکشن میں پڑ جاتے ہیں، جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں، جو لوگ یعنی ایک ہوتی ہے سیکجول ایڈکشن، غلط چیزوں سے تسکین پہنچانا، اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے جسم کو، اپنے خیالات کو. اسی طرح جو ڈرگ کی ایڈکشن کے اندر پڑ جاتے ہیں، اسی طرح جو لوگ غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جب وہ اللہ کو بھولتے ہیں تو وہ اپنی ذات کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. تو جو اللہ کا مطلوب انسان ہے وہ اپنے رب کو پہچانے گا اور اپنی ذات کا بہت اچھا خیال رکھے گا، اپنے مائنڈ کا، اپنے باڈی کا، اپنے وقت کا اور اپنی صلاحیت کا. تھوڑی سی معذرت، میرے سارے بچے ماشاءاللہ آج گھر پہ ہیں، تو اس لیے آپ کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ نوائز آ رہی ہوگی، اور مجھے اس کا کوئی ریفیوز نہیں مل رہی کہ میں وہیں جا کے چھپ جاؤں. اور پھر دوسری چیز جو ہے کہ وہ اپنے رب کا حق ادا کرے اور پھر بندوں کا. ہم نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ وہ پھر کیا ہے. یہ والی سلائیڈ ہم نے ڈسکس کر لی کہ سوال یہ کہ میں کون ہوں، تو پھر بس کو پتا چلتا ہے کہ میں جو ہوں اللہ کا بندہ ہوں. اور میں دنیا میں کیوں آیا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ میں اس کی دیے ہوئے
جو ہدایات ہیں اس کو دنیا میں نافذ کروں، اپنے اوپر بھی نافذ کروں اور اس دنیا کے اوپر بھی نافذ کروں. پھر یہ ہے تیسرا سوال ہے میں یہاں سے کہاں جاؤں گا. تو الحمدللہ مسلمانوں کو ہم جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، جو اللہ کے پر ایمان لے کر ہیں، ہمارے لیے ہم پریشان نہیں ہیں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو گھبرا گئے کہ ہم یہاں سے کہاں جائیں گے، بلکہ الحمدللہ ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ کے پاس جائیں گے. اور یہ میں آپ کو بات ایسے نہیں کہہ رہی، ایک مشہور فلسفی گزرا، اس کا نام تھا نیچے، آپ جانتے ہوں گے اس کو. اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اس بات سے وہ سائیکوسس میں چلا گیا تھا کہ اس پوری کائنات میں ہم اکیلے ہیں، ہم کوئی بھی نہیں ہے، انسان تنہا ہے. اسی طرح کچھ لوگ ہیں وہ یہ بات سوچتے ہیں کہ یہ کیا، اچھا میں شعر و شاعری ذرا زیادہ کرتی ہوں تو اس لیے مجھے شعر کا حوالہ بھی یاد آتا ہے، اور میں آپ کو کہہ بھی رہی تھی کہ ایسے سوال شاعروں نے اٹھائے انہوں نے اٹھائے. تو ایک شعر ہے کہ کتنی دلکش ہے تو، کتنا دل جو ہوں میں، کیا غضب ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے. تو یہ ایک بڑا سمپل سا شعر ہے، لیکن اس کے اندر ایک دکھ کا بیان ہے کہ یہ کائنات اتنی خوبصورت، اتنے خوبصورت لوگ ہیں، تم اتنی اچھی ہو، میں اتنا اچھا ہوں، لیکن کتنا دردناک بات ہے کہ ہم سب وینش ہو جائیں گے، ہم سب ختم ہو جائیں گے. تو یہ چیز انسان کو اتنا پاگل کر دیتی ہے، اتنا پریشان کر دیتی ہے کہ پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ اس دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے. پھر وہ سوچتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، اور پھر وہ سوچتا ہے اس دنیا کے غموں سے چھٹکارا پانے کا ایک طریقہ یہ کہ اپنی زندگی کو ختم کر دو، کیونکہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس نے کہیں جانا نہیں ہے، یہ دنیا اچھی ہے یا بری ہے. اگر اس کے لیے وہ دنیا اچھی ہوتی ہے تو وہ سوچتا ہے میں زیادہ سے زیادہ اس کے فائدے اٹھاؤں، اور چاہے غلط طریقے اختیار کروں چاہے صحیح طریقے اختیار کروں، تو لیکن میں یہیں پہ رہوں. اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اس کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے ڈرائیور کا ایسا ہوتا ہے جس کو ہوتا ہے کہ کوئی پولیس اس کو پکڑنے والی نہیں، کوئی ٹکٹ نہیں لگانے والا. تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ چاہے سگنل کو توڑتا ہے، چاہے وہ دوسری گاڑیوں کو ہٹ کرتا ہے، چاہے وہ اسپیڈنگ کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی غلط کام کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے میں یہاں سے کہیں جاؤں گا نہیں، کوئی مجھے پکڑے گا نہیں. لیکن مسلمان کو یہ بات کا جواب معلوم ہے کہ مجھے یہاں سے، یہ دنیا تو صرف ایک امتحان ہی ختم ہوگی تو میں اللہ کے پاس جاؤں گا. تو اللہ کا جو مطلوب انسان ہے اس کے اندر یہ خیال راسخ ہوتا ہے. اس کے بعد مجھے کون سی صلاحیتیں عطا کی گئی اور مجھے کون سی کمزوریاں جو ہے وہ میرے اندر ہے، یہ جو سیلف ایکسپلوریشن ہے، دس از ویری ویری امپورٹنٹ. یہ ہمیں بہت ماڈرن بات لگتی ہے کہ ہمیں آج کل وہ کاؤنسلنگ کے سیشنز ہوتے ہیں، اور آج کل جو ہے وہ آپ کے سامنے سوشل ورکس اور ڈفرینٹ سائیکالوجسٹ اور اس طرح کے لوگ آپ کے ساتھ ورک شاپس کراتے ہیں، اس میں کہتے ہیں آئیے ہم اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور پھر ان کو کام میں لائیں. لیکن یہ قرآن میں، حدیث میں آپ کو بہت جگہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری خوبیوں کے بارے میں بھی بتایا اور ہمیں ہماری خامیوں کے بارے میں بتایا، اور ہمیں کہا ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں اویئر رہنا چاہیے اور اس کے بارے میں اس کے مطابق کوشش کرنی چاہیے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہماری خوبی بتائی ہے اور وہی ہماری خامی بھی ہے کہ جب میں نے ذمہ داری کو پہاڑوں کے اوپر اور ان کے اوپر کی دوسری قوتوں کا پیش کیا تو انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. مگر انسان اتنا بہادر تھا اور اس کے اندر رسک لینے کی اتنی صلاحیتیں تھی کہ اس نے آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ میں صلاحیت لے لوں، میں یہ ذمہ داری لے لیتا ہوں. تو یہ میرا ایک ہڈن پوٹینشل ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی عطا کی ہے کہ وہ رسک لیتا ہے اور وہ اپنی ذات سے بہت بڑے بڑے رسک لے لیتا ہے. وہ آج خلاؤں میں جا رہا ہے، وہ سمندر کے نیچے جا رہا ہے، وہ آگ کے اندر چلنے کی کوششیں کر رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی خوبی ہے. اور کمزوری کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں نے اس کے اندر ارادے کی کمزوری، اور میں نے اس کے اندر جو ہے وہ ہم اپنی سیلف ایکسپلوریشن کرتے رہے. فرض کریں میں اس بات کو اپنی اور آپ کی ذات پہ لے جاتی ہوں، میری پازیٹیو صلاحیت یہ کہ اچھا میں لوگوں سے بات کر سکتی ہوں کانفیڈنٹلی، اور میری کمزوری یہ ہے کہ مجھے نا خوشامدیں اچھی لگنے لگ گئی ہیں. بیک وقت دیکھا آپ نے ایک ہی چیز کے دو آسپیکٹس ہیں. پازیٹیو بات یہ کہ چونکہ مجھے پبلک اسپیکنگ کی ہے یا میں لوگوں کے ساتھ کانفیڈنٹلی بات کر سکتی ہوں، مجھے اللہ نے صلاحیت دی ہے تو اس صلاحیت کو میں استعمال کرتی ہوں، میں لوگوں سے بات کرتی ہوں، اس صلاحیت کو دین کے کام کے لیے استعمال کر لی ہوں، اپنی ذات کے لیے استعمال کرتی ہوں، اپنی کمیونٹی کے لیے استعمال کرتی ہوں. لیکن میرے اندر ایک کمزوری ہے کہ میں بڑی لائکس اور ڈس لائکس کے چکر میں رہتی ہوں، اور چونکہ ہم فیس بک کے ورلڈ میں رہتے ہیں تو ہمیں یہ بڑا اچھا سمجھ آتا ہے لائکس اینڈ ڈس لائکس آر سو امپورٹنٹ فار ایچ آف اس. تو میری کمزوری ہے، مجھے اپنی اس کمزوری پہ نظر رکھنی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس صلاحیت کو کرپٹ کر دے میری یہ خامی. اور وہ خامی کیا ہے کہ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں لوگوں کی ستائش حاصل کرنے کے لیے یہ کام زیادہ کروں اس لیے کہ میں لوگ مجھے اچھا کہیں. اسی طرح ایک میری اچھی خوبی یہ ہو سکتی ہے کہ میں بہت زیادہ انرجیٹک ہوں، میں بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہوں. جب مجھے کسی چیز کا پتہ لگ جاتا ہے تو میں اس کے اندر لگ جاتی ہوں. مجھے آج پتہ لگا
کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو اس کے لیے مجھے کیا کہتے ہیں اپنی نمازوں کو اچھا کرنا چاہیے, ذکر اذکار کرنے چاہیے. وہ میں اتنی موٹیویٹڈ ہوں کہ میں نے بس اسٹارٹ کر دیا. لیکن اسی کے ساتھ میری ایک خامی ہے کہ میرے اندر پرزیورنس کی کمی ہے, میرے اندر صبر, استقامت اور استقلال کی کمی ہے. 3 دن تک میں موٹیویٹڈ رہوں گی, اس کے بعد جو ہے نا میں چھوڑ دوں گی. 3 دن تک ہو سکتا ہے میں ساری نمازیں, نوافل سب کچھ پڑھوں گی, تہجد کے لیے بھی اٹھوں گی, اور اس کے بعد میرے فرائض بھی جانے شروع ہو جائیں گے. تو یہ ہے سیلف ایکسپلوریشن, اپنے آپ کے اوپر ہر وقت نظر رکھنا کہ یہ میری صلاحیت ہے, میں اپنی اس موٹیویشن کو استعمال کروں پازیٹیو, اور یہ میری خامی ہے, میں نے اس کے اوپر نظر رکھنا ہے. چونکہ میرے اندر استقامت کی کمی, کہیں ایسا بین راستہ اس کے اختیار کروں, یعنی کیوں نہ میں ایسا کر لوں جو حدیث میں بھی پتہ لگتا ہے کہ چیز تھوڑی لے لوں عبادت, لیکن اس کو پرزیورنس کے ساتھ کروں, کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میری یہ خامی ہے. تو اچھا میں اپنی استقامت کی جو کمی ہے اس کو میں کیسے پورا کروں گی؟ میں اپنے لیے کوئی ریمائنڈر رکھوں گی, میں کوئی ساتھی تلاش کر لوں گی جو میری مدد کرے گا, میرا ساتھ دے گا, میں اپنے آپ کو وقتاً چیک کرتی رہوں گی. تو اس طرح میں اپنی کمزوری کو رکھوں گی. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا کہ سیلف ایکسپلوریشن. اس کے بعد میرے اوپر ذمہ داریاں کیا عائد ہوتی ہیں, جو دیکھیں سب سے امپورٹنٹ, یہ والی بات بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ کی مطلوب انسان میں, اور ایک ایسا انسان جو اللہ تعالیٰ کو پسند, یعنی اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق نہیں ہے, جو اس بات سے ڈر رہا ہے کہ اس کو کس رب نے بھیجا اور کیوں بھیجا. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ ریکلیس ہے, اس کے لیے بس اپنی ذات امپورٹنٹ, اپنی ذمہ داریوں کو نہیں پہچانتا. آپ دیکھیں نا کہ آج کیا مسئلہ ہے, آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اتنی ساری آسائشیں ہیں, ہمارے پاس اتنی ساری چیزیں ہیں. اب جو چائلڈ بیئرنگ اور چائلڈ ریئرنگ پریکٹسز ہیں, اس کے لیے کتنی ساری آسانیاں آ گئی. ہماری امیاں, ہماری نانیاں, دادیاں, ہماری ساسیں بتاتی ہیں ہمارے زمانے میں تو ڈائپرز نہیں ہوتے تھے, وہ بتاتی ہیں ہمارے زمانے میں تو بلینڈر نہیں ہوتا تھا, وہ بتاتی ہیں کہ ہم تو یہ نہیں کر سکتے تھے, وہ نہیں, اگر ہم بچوں کو پالتے تھے. اور آج ہمیں کتنی ساری چیزیں ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمیں اتنی ساری آسانیاں آتا ہو گئی ہیں, لیکن اس کے باوجود ایسی کیا بات ہے کہ ماں اور بچے کا کنیکشن کم ہو گیا ہے, یا اس کے باوجود اب تو زیادہ ہونے لگے. پہلے تو یہ بات بہت زیادہ ڈسکس ہوتی ہے, اور میں یہاں پہ اس کو مینشن بھی کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ اکثر یہ بہت ہاٹ ٹاپک ہے, اور میں اکثر جب ینگ بچیوں سے جن کی بھی شادی ہونے والی ہے یا جو اس پروسیس میں ان سے بات کرتی ہوں اور امیوں سے بات کرتی ہوں, تو یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ پہلے تو بھائی ایک کھونٹے سے باندھ دیتے تھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہماری کس سے شادی ہو رہی ہے, اور بس باندھ دیتے تھے. اور اب دیکھو کہ کتنی ساری چیزیں, اب والدین بھی چاہے وہ دیندار بھی ہوں, بڑے براڈ مائنڈیڈ ہو گئے, وہ کہتے ہیں نہیں بچیوں سے ان کی مرضی بھی پوچھو, ان کی پسند کا خیال رکھو. اچھا پھر وہ جو لڑکا لڑکی ہیں ان کو کسی طرح آپس میں کمیونیکیٹ بھی کرنے دو. اچھا صلاحیت اس میں یہ, تو میں کوشش کروں کہ اس کے جو پارٹنر ہے اس میں بھی صلاحیت, تو میں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنے کی کوشش کروں, جس کو ہم کفو کہتے ہیں, وہ سب بھی کرنے کی کوشش کروں. اور پہلے یہ سب نہیں ہوتا تھا, پہلے عمروں کا اتنا فرق ہوتا تھا, اسٹیٹس میں, تعلیمی اسٹیٹس میں, اس اسٹیٹس میں فرق ہوتا تھا. لیکن آپ دیکھیں پہلے شادیاں چل جاتی تھیں اور ابھی نہیں چلتی. تو پرابلم کیا ہو رہا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم میں سے ہر فرد, چاہے وہ ماں ہے, چاہے وہ بیوی ہے, چاہے وہ بیٹی ہے, چاہے وہ ایک سٹیزن ہے, چاہے وہ کسی جماعت کا کارکن ہے, چاہے وہ کہیں جاب کر رہا ہے, وہ اپنی ذمہ داریوں کا ادراک, اس کو فیسلٹیز چاہیے, لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے پر ٹھیک ہے یہ صلاحیت ہے اور یہ کمزوریاں ہیں, لیکن میرے پر کچھ رسپانسبلٹیز ہیں. تو جو اللہ کا مطلوب انسان ہے وہ سیلف اویئر ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ ذمہ داری, میں جتنی اونچی پرواز کرنا چاہوں مجھے کوئی نہیں روکا, لیکن مجھے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے. میں ایک مدر ہوں, میں جاب کرنا چاہتی ہوں, مجھ سے بہت سارے لوگ جاب کرتے ہیں, جاب کرنا چاہ رہی ہوں, یا میں آگے پڑھنا چاہ رہی ہوں, میں اڑنا چاہ رہی ہوں. اور میں یہ بات کہہ چکی ہوں پہلے بھی, مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ عورت ہو چاہے مرد ہو, چاہے وہ چوٹیاں سر کرنا چاہے, اسے ہائکنگ کا شوق ہے, وہ دنیا کو ٹریول کرنا چاہے, وہ پینٹنگ کرے, وہ دنیا میں جو کچھ کرے, لیکن وہ یہ نہیں بھولے کہ اس کی پہلی ذمہ داری ایک ماں ہے, ایک بیوی ہے, ایک بیٹی ہے, ایک اچھی شہری ہے. اگر وہ ان چیزوں کا خیال رکھتی ہے تو پھر وہ آگے آگے جائے. اور اسی طرح ہم سب کے اوپر کیا ذمہ داری. تو اللہ کا جو مطلوب انسان ہے وہ ریکلیس نہیں ہے, وہ کیئرلیس نہیں ہے, وہ کانشیس ہے کہ اس کے اوپر کون کون سے ذمہ داری, وہ رسپانسبل ہے, وہ ایک رسپانسبل فرد ہے اور اس کا بھی احساس رکھتا ہے. اور پھر یہ 2 سوال ہے کہ یہ سب کچھ کرنے میں کیا کروں کہ دنیا کا اور میرا بھلا ہو, اور میں کون سی چیزوں سے بچوں کہ میرا اور دنیا کا نقصان نہیں ہو. تو یہ سارے پیکج کو اگر میں ایک بات میں کہوں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مطلوب جو انسان ہوتا ہے وہ سیلف اویئر ہوتا ہے, اور وہ سیلف ایکسپلوریشن کرتا رہتا ہے, ہر وقت اپنے اوپر چیک رکھتا رہتا ہے کہ مجھے اللہ میرے پر کیا رسپانسبلٹیز ہیں, یہ میری کوالٹیز ہیں, یہ میری کمزوریاں ہیں, ان چیزوں سے مجھے بچنا ہے, ان چیزوں کے اوپر مجھے چلنا ہے تاکہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے. اپنے رب کو پہچاننے میں کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں؟
یہ ہم سب کو پتہ ہے. یہ باتیں بڑی بیسکس ہیں اور الحمدللہ ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے. لیکن ہم ایک اس دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پر اس بنیادی سچائی کو بھی ہلا دیا گیا ہے کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے, اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے. پروردگار خالق وہ ہوتا ہے جو جس نے بنایا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس بات کا بھی انکار کرتے ہیں, ان کو ایتھیسٹ کہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں, خالق تو ہے لیکن اس کا ہم سے لینا دینا نہیں ہے. جو میں نے پروردگار لکھا ہے کہ صرف اس نے بنا نہیں دیا بلکہ وہ ہر دن ہماری پرورش بھی کر رہا ہے, ہمیں ہر لمحہ آکسیجن فراہم کر رہا ہے, وہ ہمیں ہر لمحہ پانی دے رہا ہے, وہ ہمیں ہر لمحہ محفوظ رکھے ہوئے ہے, وہ ہمیں ہر لمحہ محبتیں عنایت کر رہا ہے جو ہماری نرچر ضروری ہے, وہ ہمیں ہر لمحہ وسائل ادا کر رہا ہے. تو جو اللہ کا مطلب ہوتا ہے, سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کا اپنے رب سے رشتہ ہوتا ہے, کہ وہ اس کا خالق ہے, وہ اس کا پروردگار ہے, وہی مشکل کشا ہے, وہی حاجت روا ہے. تو آپ دیکھیں جو پہلی جو سورہ ہے جو قرآن کی شروع جو ہم ہر نماز میں بار بار پڑھتے ہیں تو اپنے اور اپنے رب کا تعلق کو ریوائیو کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تیری بندگی کرتے ہیں. تو جو اللہ کا مطلوب انسان وہ بہت زیادہ اویئر ہے اور اس بات کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے اور اپنے آپ کو بتاتا رہتا ہے. یہ اللہ ہی اس پوری کائنات کا بھی رب ہے, اسی کی مرضی اور اسی کا اقتدار چل رہا ہے. اور اسی سے یہ جو لاسٹ والا پوائنٹ ہے وہ ریلیٹڈ ہے کہ زندگی کے تمام کاموں کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے. جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ ہم ہر دن ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو ہم دل کے اندر کنفیوژن پیدا کرتی ہے, پریشان کر دیتی ہے. کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, ہمارا کوئی پیارا بچھڑ جاتا ہے. ابھی میں ایک فیملی کے ساتھ ہوں اور میرا دل یقین کرے کیا کہتے ہیں رو رہا ہے. اتنے پیارے پیارے 2 بچے اور ان کی امی ان کو چھوڑ کے چلے گئی, اور وہ بچے میرے پاس آتے ہیں اور میرا بس نہیں چل رہا کہ میں ان بچوں کو, میرے اپنے بچے بھی تھوڑے سے پیچھے ہو گئے, میرا بس نہیں چلتا میں اس چھوٹو کو, کیونکہ وہ میرے بیٹے چھوٹے والے بیٹے کے برابر ہے, تو میں اسے اپنے ساتھ لحاف میں گھسا لوں, اس کو پیار کر لوں. میرے بچوں کی ہمت نہیں ہے کہ وہ میرے منہ پہ کچھ لگائیں, میرے بالوں کو کنگھی کریں, وہ مجھ سے ڈسٹینس میں رہتے ہیں. لیکن وہ بچہ آ رہا ہے اور وہ میری یعنی آئی پینسل سے میرے لپس پہ لگا رہا ہے, میرے چیکس پہ لگا رہا ہے, میں اسے کرنے دے رہی ہوں کیونکہ میرا دل اتنا رو رہا ہے یہ سوچ کے کہ یہ بچہ سارا دن اکیلا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے ابا جب چلے جاتے ہیں تو یہ بچہ اکیلا. تو میں اس کے ابو سے کہتی ہوں کہ آپ کو جب ہو آپ اس کو میرے گھر بھیج دیں. میں صرف آپ سے یہ شیئر کر رہی ہوں کہ ہمارے دل کے اندر یہ ہوتا ہے نا کہ ایسا کیوں ہوا, اس کی ماں کیوں چلی گئی, اس کی ماں نے کیوں نہیں سوچا کہ اتنا چھوٹا سا بچہ اس کے پیچھے اکیلے رہ جائے گا. اسی طرح یقیناً کچھ ایسی باتیں ہوئی ہوں گی جو آپ کے دلوں کو بالکل ٹچ کرتی ہوں گی. اور وہ چھوٹی سی بچی مجھ سے کہہ رہی تھی, شی از ان گریڈ 3 آئی گیس, اور وہ اتنی بڑی بڑی بات کر رہی تھی کہ اس نے کہا کہ آئی لو مائی فادر دا موسٹ کیونکہ ہی از دا اونلی ون ہو ٹچڈ مائی ہارٹ اینڈ آئی ایم دا اونلی ون ہو ٹچڈ ہز ہارٹ. اینڈ دین شی اسٹارٹڈ کرائنگ. وہ کہنے لگی کہ میں اس بات سے اتنی سیڈ ہوں کہ میرے ابو الون ہیں. اور میرا دل فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں. لیکن پھر مومن جو ہوتا ہے, جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے اس زندگی کے, اس دنیا کے تمام کاموں کے پیچھے اس کی کوئی حکمت ہے. تو یہ ہمیں کیا کر دیتی, کم از کم ایک اطمینان دلاتی ہے کہ آگے کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہڈن رکھا ہوگا, کوئی پازیٹیوٹی رکھی ہوگی ان بچوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ایک سہارا لیا تو اللہ تعالیٰ یقیناً جو اللہ کو مطلوب ہے وہ ایسا بندہ ہے جو پھر ان تمام کلیمٹیز کے اندر, چاہے وہ اپنی ذات سے متعلق ہوں چاہے وہ کائنات سے متعلق ہوں, اس کے اوپر اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی بندہ ہے, جو اللہ کی حکمت ہے ان تمام کاموں کے پیچھے. اور یہ ہے کہ پھر اس رب نے ہمیں یہاں کیوں بھیجا, اس کو میں نیکسٹ سلائیڈ میں ڈسکس کروں گی, اس کو اسکپ کر رہی ہوں. تو ہم نیکسٹ سلائیڈ وہ والی نکالتے ہیں, یہ والی, ہاں بالکل یہ والا. تو جو یہ والی آیت ہے یہ ہم سب کو یاد ہے, اور اس آیت کے اندر جو کچھ میں نے آپ کو بتایا اس کا پورا نچوڑ ہے. اور یہ اتنی بیوٹیفل آیات ہیں. یہاں پہ قرآن ابتدا ہو رہی ہے نا, سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے اور بنیادی قصہ شروع ہو رہا ہے آدم کا, کی تخلیق کا, اور اس میں یہ ساری بنیادی باتیں اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کر کے ہمیں بتا دی ہے کہ جب تمہارے رب نے کہا, اس کا ترجمہ ہے شو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے رحم کرنے والا ہے, جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں اس زمین میں اپنا خلیفہ بنانے ہوں. تو اس میں جو پہلی جو چیز تھی کہ اللہ اور بندے کا تعلق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پہ اپنا نائب, اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے. تو یہ ہو گیا. تو اللہ کا مطلوب انسان یہ پہچانتا ہے کہ میرا اور میرے رب کا تعلق یہ ہے جو خلیفہ بنا کے بھیجا, یعنی اس دنیا کو چلانے کے لیے ایک ذمہ داری مجھے عطا کی ہے, ایک رسپانسبلٹی عطا کی ہے. پھر رسپانسبلٹی وہ ہے جو ہم ساری پیچھے ابھی پڑھ کے آ چکے ہیں, ٹھیک ہے. اور
پھر آگے کی جو آیات ہے اس میں یہ ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ کیا تو اس کو خلیفہ بناتا ہے جو زمین کے اندر فساد برپا کرے گا، خون بہائے گا؟ تو دیز آر دا ویکنیسز جو کہ میری ذات میں موجود ہے، جو ہم نے سیلف ایکسپلوریشن والے پارٹ میں پڑھا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں ایسا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ایسا نہیں، تو فساد نہیں برپا کرے گا اور یہ خون نہیں بہائے گا، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا. اور دیکھیں انسان واقعی زمین کے اوپر یہ کر رہا ہے. تو فرشتوں نے فوکس کیا جو انسان کی ویکنیسز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر تو یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا، آگے سے کہتے ہیں کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتی ہوں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو ہتھیار دیا وہ علم کا ہتھیار دیا. تو یہ وہ پوٹینشیلز ہیں انسان کے، اور یہ وہ انسان کی اسٹرینگس ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا ہے. تو ان آیات کے اندر اور آگے اگر آپ اور دیکھیں تو وہ پورا پیکج ہے جو اللہ نے بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ سے پھر ہمارا تعلق کیسا ہے؟ دیکھیں یہ بات میں اس لیے کہتی ہوں، یہ میرا بہت فیوریٹ ٹاپک ہے. جو ایتھیسٹ ہیں یا جو لوگ اللہ تعالیٰ سے خفا ہیں ان کے، یا جو اور بھی لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بڑا خفا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بڑا مجبور بنا کے بھیجا ہے، اور وہ ساری نیگیٹو چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے ہمیں کتنا بے بس بنایا ہے، ہمارے لیے اتنی ساری پرابلمز بنائی ہیں، ہم جس چیز کو پسند کرتے ہیں ہم اس کو لے نہیں سکتے. تو گویا یعنی وہ جو سارے ڈونٹس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، حجاب لینا ہے اور شراب نہیں پینی ہے اور حرام نہیں کھانا ہے اور بدلہ نہیں لینا ہے اور اس طرح کی ساری باتیں، اسی طرح انسان مصیبت زدہ ہے، انسان یہ ہے، انسان وہ نہیں کرے. تو وہ ایک پکچر ایسی کہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ بڑا ظالم ہے اور اس نے انسان کو یہاں مجبوری کے لیے بھیجا اور وہ اوپر سے تماشا دیکھ رہا ہے، خوش ہو رہا ہے. اور یہ تھیم ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو گریک میتھولوجی کے اندر یہی تھیم ہے. اس میں آپ دیکھتے ہیں نا گاڈز کی اور انسانوں کی لڑائی ہوتی رہتی ہے. تو انسان ایک فریق ہے اور گاڈ دوسرا فریق ہے. اسی طرح آپ کو اور جگہ بھی نظر آئے گا کہ وہ ایسے ہی خدا کو کھڑا کرتے ہیں، خدا سے سوال کرتے ہیں. لیکن ان آیات میں ہمیں پتہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ کتنا محبت کرتا ہے ہم سے، کہ جو فرشتوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے کتنی پازیٹیو چیزوں کی بات کی، تم وہ نہیں جانتے. اور پھر اللہ تعالیٰ چپکے سے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ایسی کوالٹی عطا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی اس ویکنیس کے اوپر قابو پائیں گے جب وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں گے. تو ان آیات کے ذریعے ایک بہت بیسک جواب مجھے مل گیا کہ میں اور اللہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، ایک دوسرے کے حلیف نہیں ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں کھڑے ہوئے. وہ مجھے ہرانے کی کوشش نہیں کر رہا اور میں اس سے ہرانے کی کوشش نہیں کر رہا، بلکہ وہ تو میرا معاون ہے، وہ تو میری مدد کر رہا ہے، وہ تو مجھے سپورٹ کر رہا ہے. اسی نے تو مجھے بھیجا ہے اس دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے. اسی نے تو اس کائنات کو اور اس کی کوششوں کو، اس کی ساری نعمتوں کو میرے لیے مسخر کیا ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ اللہ اور بندے ایک دوسرے کے ساتھ ایٹ پیس ہیں، ایک ساتھ محبت میں ہیں، اسی سے اس اعانت مانگتا، اسی سے مدد مانگتا. پر کوئی کلیمٹیز بھیجتا ہے، کوئی مسائل باتیں، کوئی پریشانی آتی ہے، تو یہ بھی یقیناً اس کے اندر بھی میرے لیے کچھ ایسی چیزوں کی جو میرے پوٹینشیل کی کسی کی دریافت ہوگی. اور اگر اس نے یہ کلیمٹی بھیجی ہے تو یقیناً اس میں وہ میری مدد کے لیے بھی کچھ بھیجے گا. تو دس از اے ویری امپورٹنٹ. اور پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں. یہ ریسپانسبلٹی ہم نے پہچاننی ہے. اور خلافت عرضی کے لیے امپورٹنٹ یہ کہ میں اپنی ذات کو پہچانوں، رب سے پہچانوں. اور پھر تیسری چیز آ گئی اور وہ یہ ہے کہ بندوں کے حقوق کو پہچاننا اور ان کی ادائیگی، جو ہم نے شروع میں پڑھا ہے کہ جب میں اور میرے رب کا سے کے دائرے سے ہم باہر نکلتے تو ہمیں لوگ نظر آتے ہیں. اور یہ جو حدیث ہے یہ ہیڈنگ ہے، اور یہ اس قدر جامع حدیث ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے بہترین ہیں. اب دیکھیں ناس میں سب آ گئے، ناس میں صرف مسلمان نہیں ہے بلکہ تمام انسان آ گئے، تمام انسان آ گئے. اب جو ہم بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے نیبرز کا بھی، غیر مسلم نیبر کا بھی خیال رکھیں. اگر آپ ایک ایسے شہر میں، ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر آپ کے ساتھ غیر مسلم رہ رہے ہیں، تو کیا ایسا تو نہیں ہم بھی تھوڑے تھوڑے سے جو ہے وہ یہودیوں کی طرح ہو گئے؟ یہود کہتے تھے نا کہ انسانوں کے حق مارنے کے اور اس بارے میں، غیر یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال نہیں کرے گا، یہودی ہی کہتے تھے. تو وہ جو آپ نے شیکسپیئر کی بہت مشہور کہانی ہے وہ پڑھی ہوگی، مرچنٹ آف وینس. اس میں بتایا کہ یہودی کس طرح سے جو وہ گلے کا گوشت تک لینے کے لیے تیار ہوتا ہے اپنے قرضے کے پیچھے، اور یہ دوسری دنیا کو سود دیتے ہیں لیکن یہ آپس میں سود نہیں کھاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے یہاں بھی سود منع ہے. لیکن تو یہ باقاعدہ قرآن کی آیت ہے جس میں ہے کہ غیر یہودیوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ گچھ نہیں کرے. تو یہ مسلمانوں کے اندر بھی کچھ آ گیا ہے. اگر ہم غیر مسلم لاگ مارتے ہیں، اگر ہم ان کے ملکوں کے لا، ہم یہ کہتے اب تک یہ کہتے ہیں ہم میں سے کچھ لوگ ان کے ملکوں کے لا اگر ہم نہیں پورے کرتے تو کوئی بات نہیں، یہ تو غیر مسلمان ہے، یہ تو غیر مسلم ہے، یہ نہیں برے. اسی طرح اگر ہم اپنے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اپنے غیر مسلم نیڈی ہوم لیس کا ساتھ دو، تو لوگ کہتے ہیں وہ تو غیر مسلمان ہیں، ان کو کیوں ہم ساتھ دیں؟
ہمیں ان کو تو نہیں صدقہ خیرات دینا چاہیے، ہمیں تو اپنے لوگوں کو صرف دینا چاہیے. اسی طرح ہم میں سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی کامن پریکٹس ہے کہ اور لیکن بڑی دردناک ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو ٹیکس بچاتے ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو دھوکہ دہی کرتے ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں غلط بنیادوں پہ فنڈز دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو غیر مسلم ہے، ان کی تو ساری دولت، ہم تو اچھا ہے ان سے فائدہ اٹھائیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الناس کہا، انسانوں کے لیے، اور انسانوں میں سب لوگ آ گئے. اسی طرح دوسرا دائرہ ہے صرف میرے رشتہ دار، صرف میرے گھر والے، صرف میرے بلڈ ریلیٹیوز، لیکن نہیں، آپ سب کے لیے بہترین ہے. تو یہ ایک جنرل پرنسپل ہے جو کہ یہ کہ بہترین وہ جو ہر ایک کے لیے سوچے گا اس وقت کہ میں اس کے لیے کس طرح نفع بخشوں. اب وہ جو نفع بخش ہے وہ اپنا، اس کو آگے سے ہم نے کہیں کسی سلائیڈ میں آئے گا کہ اس میں آپ کے سب سے پہلے تو آپ کے بلڈ ریلیٹیوز آ گئے، یعنی جو صلہ رحمی جس کو کہتے ہیں، یعنی خون کے رشتوں کے ساتھ آ گئے، اولو الارحام آ گئے. اس کے بعد آپ کے رشتہ دار ہیں. قرآن کے اندر تو اتنا پیارا ہے کہ انہوں نے یہ بتایا، اللہ تعالیٰ نے بتایا ننیال اور سسرال، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کہ اس نے یہ تمہارے لیے رشتے بنائے، تو وہ بھی ہمارے رشتے ہیں. اسی طرح سورہ احزاب میں اور سورہ نور میں جہاں پہ پردے کی آیات ہیں، وہاں پہ وہ آیات مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور خاص طور پہ سورہ نور میں بہت اچھا ہے کہ جہاں پہ نا ان کے سامنے آ سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ رشتوں کا ایک تقدس بیان کرے. اسی طرح آخری کی جو بالکل سورہ نور کی آیات ہیں وہ تو بہت ہی پیاری ہیں کہ کوئی مذائقہ نہیں، اگر تم ان کے گھر سے کھا لو، اگر خالہ کے گھر سے کھا لو، ماموں کے گھر سے کھا لو، چچا کے گھر سے کھا لو، اپنے دوست کے گھر سے کھا لو. تو یہ اتنی پیاری آیات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ ایک رشتوں کے بارے میں بتاتے ہیں. اس کے بعد ہمسائے کے جو حقوق ہیں، ہمسایوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو تمہیں ہمسائے کے ساتھ اچھا ہے. اور حدیث ہے اس میں کہ تم وہ مومن نہیں ہے کہ جس کا اس کو پتہ ہی نہیں چلے اس کا ہمسایہ وہ بھوکا سو جائے، اور تم اپنے لیے وہی کر جو اپنے ہمسائے کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرو. اور بلکہ حدیث میں سر آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ اتنی آیات آتی تھی، اتنی ہدایات تھی ہمسایوں کے ساتھ اچھا ہونے کے لیے کہ ہم لوگ اس بات سے ڈر رہے تھے کہ کہیں وراثت میں بھی ان کو حصہ دار نہیں بنانا پڑے. اور ایک اور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پہلو کا ساتھی. ایک جگہ اس طرح کہتے ہیں پہلو کا ساتھی، اور یہ پہلو کا ساتھی بڑی عجیب ہے. پہلو کا ساتھی کون ہے؟ تو پہلو کا ساتھی وہ جیسے آپ بس میں جا رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے کوئی آپ کے بھگوان بیٹھ گیا، آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ والے کیبن میں جو بیٹھتا ہے، آپ اگر کہیں ڈے ہوم کرتی ہیں یا کہیں ٹیچنگ کرتی ہیں تو آپ کی کولیگز ہیں، یہ سب پہلو کے ساتھی ہیں. تو ان سب کے ساتھ بہتری تو ایک جنرل پرنسپل ہے. اور اس کو آگے سے میں نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا جو کہ آپ کو نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیں گے کہ انسانوں کے حقوق ادا کرنے میں 2 چیزیں آتی ہیں. اس دیکھیے کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں، اور دوسری میں نے وہاں پہ مفلس کون والی حدیث لکھی جو آپ کو پتہ ہے. یہ 2 کیٹیگریز ہیں. تو اس کو میں نے اس طرح سے ہیڈنگ دی ہے جو کہ نظر آئی. میں سوچا تھا میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ گیس کریں کہ یہ دونوں کی کیا ہیڈنگز بنتی ہیں. بندوں کے ساتھ تعلقات میں 2 کیٹیگریز ہیں. تو پہلے یہ جو بلیک بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو حدیث ہے جس میں یہ کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جن کے اخلاق بہتر ہیں، اس میں ہے اخلاقیات. اور جہاں پر مفلس کون والی حدیث ہے اس کی ہیڈنگ ہے معاملات. ٹھیک ہے، تو بندوں کے ساتھ تعلقات میں یہ 2 چیزیں آ جاتی ہیں. اخلاقیات کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی نرم خوئی، نرم گوئی، صبر، برداشت، کسی کے لیے اچھا چاہنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اچھے اخلاق کے اندر آ جاتی ہیں. سلام علیکم کہنا، لوگوں کو بتانا کہ آپ ہمارے لیے، ہم سے جو ہیں وہ میرے ہاتھ اور زبان سے آپ محفوظ ہیں، اور ایک اچھا مفید کیا کہنا چاہیے کیریکٹر، ایک پلیزنٹ کیریکٹر نظر آئے. یہ اللہ کا جو ہے وہ محبوب بندہ ہے، اللہ کا مطلوب بندہ ہے. اور اس کے لیے سب سے بڑی جو اگزامپل ہے وہ ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو پڑھیں تو صحابہ کرام بتاتے ہیں ان سے زیادہ کسی کو مسکراتے بھی نہیں دیکھا. تو اللہ کا جو مطلوب انسان ہے، محبوب انسان ہے، وہ اتنا پلیزنٹ، اتنا پیارا ہے کہ وہ ہر وقت مسکراتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رہتا تھا وہ سمجھتا تھا یہ میرے بیسٹ فرینڈ ہے. تو سوچیں جس کے ساتھ، جو ہمارے ساتھ بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے، ہم اس کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو دیکھتے ہیں ہمارا چہرہ کھل اٹھتا ہے، ہم اس کو آگے جا کے ملتے ہیں اور ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کیوں نہیں آ رہی تھی، اور جب وہ نہیں ہوتا ہے تو اس کا خیال کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے نا بیسٹ فرینڈ. تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے ہر شخص کے ساتھ. تو ہر بندہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ میرے بیسٹ فرینڈ ہے. تو میری پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ سمجھیں کہ لوگ کہیں کہ یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، بہت اچھی ہیں. اور پھر دوسری بات آ جاتی ہے کہ بالکل ایک ڈفرینٹ ہے، اگرچہ کہ اخلاق سے ریلیٹڈ ہے لیکن الگ ہے، وہ ہے معاملات.
تو مفلس کون والی حدیث آپ کو پتہ ہے، یہ حقوق کے معاملے میں آ جاتا ہے، اور یہ تھوڑا سا اخلاقیات سے ڈفرینٹ ہے، یعنی جن کے حقوق ہم پر ادا ہوتے ہیں ہم ان کے حقوق کس طرح ادا کر رہے ہیں، یعنی بحیثیت ماں ہونے کے، بیٹا ہونے کے، بیٹی ہونے کے، بہو ہونے کے، ساس ہونے کے، رشتہ دار ہونے کے، کلیگ ہونے کے جو حق ادا ہوتا ہے. یعنی فرض کریں میں اس کی مثال اس طرح دیتی ہوں کہ اگر ہم گھر پہ ہیں تو میرے جو رسپانسبلٹی وہ میں ادا کر رہی ہوں کہ نہیں ادا کر رہی. اگر میں جاب پہ ہوں تو جو کام مجھے دیتے ہیں وہ میں کر کے جاتی ہوں کہ نہیں کر کے جاتی. یا فرض کریں کہ ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے لیکن میں یہاں پہ اس کو رکھتی ہوں کہ کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں کے کینیڈا میں ایک بہت اچھا کلچر ہے جو ہم نے دیکھا، وہ یہ کہ اگر آپ کہیں واش روم جاتے ہیں، کوئی ایسی چیز استعمال کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ڈسٹ بن میں گاربیج ڈال دیتے ہیں، گاربیج بن کے اندر اپنا جو بھی ٹریش ہے وہ اس کے اندر ڈالتے ہیں. اگر آپ واش روم جاتے ہیں تو اگر آپ کا جو سنک ہے آپ نے اس کو استعمال کیا ہے تو آپ نیپکن کے ذریعے سے اور اس کے جو ٹاول کے ذریعے سے اس کو ڈرائی کر کے جاتے ہیں. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ کہیں مسلمانوں کا کوئی اجتماع ہوتا ہے، مسجد ہوتی ہے یا ہماری کوئی کانفرنس ہوتی ہے تو ہمارے واش رومس کتنے میسی ہو رہے ہیں. اب یہ معاملات میں آ گیا، یہ اخلاق میں بہت اچھی ہوں، میں مسکرا کے مل رہی ہوں، السلام علیکم، آپ کیسی ہیں، کیا تھی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن معاملات تھے نا وہ یہ کہ میرا واش روم سب سے گندا ہے کیونکہ میں نے اس کو ڈرائی کرنے کا سوچا ہی نہیں کہ جب میرے بعد والا آئے گا وہ اس کو استعمال کر سکے. یہ سب بندوں کے حقوق ہیں نا. اسی طرح جو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے سے رکاوٹ دور کر دینا، پتھر کو ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے، اس کی ہم نے کوشش نہیں کی. یہ سب بندوں کے حقوق ہیں. اللہ کا جو مطلوب انسان ہے وہ یہ سب حقوق ادا کرنے والا ہے، لا کی پابندی کرنے والا ہے. اور سب کے تو جو یہ جو حدیث ہے کہ ایک بندہ آئے گا، نماز، عبادتیں سب کچھ لے کے آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، اس کی نیکیاں تو لے لی جائیں گی. ہماری عبادتیں، ہمارا اخلاق سب برباد ہو جائے گا اگر ہم نے اپنی رسپانسبلٹیز ادا نہیں کی. یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی رسپانسبلٹیز ادا نہیں کی ہے، جو ڈیوٹی کے اوپر آتی. تو اللہ کا مطلوب انسان وہ ہے جو یہ کرتا ہے. یہ ہم نے پڑھ لیا. اس کو دوبارہ سے ریوائز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین کے اوپر خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، اور خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو بھی بہترین رکھے، اپنے رب کے ساتھ بھی تعلق اچھا رکھے، اور اس کے بندوں کے لیے، اس کی کائنات کے لیے مفید. یہ آ گیا جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہے جو اب ہم نے سمجھا کہ اللہ کا مطلوب انسان اپنی ذات کے لیے نفع بخش ہے، وہ اپنی ہیلتھ پہ خیال رکھے گا. اللہ کا مطلوب انسان، اور اس میں نے وہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں، وہ اپنے ہیلتھ کا، اپنے مائنڈ کا خیال رکھے گا، نشے میں نہیں پڑے گا، کوئی بھی غلط عادتیں اپنے ساتھ نہیں لگائے گا، اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا، ہیلدی فوڈ کھائے گا، ہیلدی پریکٹسز، ایکسرسائز کر کے فٹ رہے گا، اسٹرانگ رہے گا، ٹھیک ہے. بیمار ہوگا تو اس کا علاج اچھی طرح سے کرے گا، اور تھکے گا تو اپنے لیے نیند اور وہ ساری چیزیں کرے گا. یہ اس کی اپنی ذات ہوگی. اور نمبر 2 بات یہ تھی اپنی ذات کے لیے کہ وہ اپنی خوبیاں اور اپنی کمزوریوں کی طرف سے ہر وقت اس کو ایکسپلور کرتا رہے گا اور اس کے مطابق تیاری کرے گا. اس طرح اللہ کا جو مطلوب انسان ہے وہ اپنے رب کے ساتھ جڑا رہے گا. اور جڑا رہنے کے 2 طریقے، ایک تو یہ کہ وہ ہر وقت یہ جانتا رہے گا کہ میرے رب کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند ہے، یہ اللہ سے جڑنا ہے. اور نمبر 2 ہر موقع پہ پلٹ کے جانا ہے، کبھی شکر کرنے کے لیے جانا ہے، کبھی معافی مانگنے کے لیے جانا ہے، لیکن ہم سب نے جانا ہے. اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں بھی بڑی اچھی باتیں کر رہی ہوں، آپ بھی بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، یہاں پہ ہمارے اوپر بڑا اچھا ماحول ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایسا ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم سے پھر غلطی ہو گئی. ہمیں ابھی میں سارا کچھ کہہ کے گئے، ہو سکتا ہے میرے ساتھ ہو کہ میں ایک دم سے لیپ ٹاپ بند کو اپنے بچے کے اوپر شاؤٹ کر رہی ہوں، ارے تم لوگ شور کیوں مچا رہے ہو. تو یہ ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے نا، ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے کہ ہم اپنی کسی رسپانسبلٹی کو ادا نہیں کریں. تو جڑے رہنا از امپورٹنٹ ہے. کمنگ بیک، کچھ اچھا ہو جائے شکریہ کرنے کے لیے واپس آنا، اور غلط ہو جائے تو سوری کرنے کے لیے واپس آنا، اور مدد مانگنے کے لیے واپس آنا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے، آئندہ میں نہیں کروں. دس از ویری امپورٹنٹ. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے حدیث میں، قرآن میں کیا لفظ ملتا ہے؟ اواہ منیب، آہ کر کے پلٹنے والا. اللہ تعالیٰ کا محبوب وہ ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کا ذکر ادا کرتا ہے، اسے مانگتا ہے، لیکن اواہ منیب بار بار پلٹ کے آتا ہے اس کے بعد. اور مجھے اپنی ذات کے لیے بس یہ سب سے اچھا لگتا ہے کیونکہ میں بہت نہیں کرتی، میں بہت اچھی نہیں ہوں، بہت عبادت گزار نہیں ہوں، لیکن مجھے ایک حوصلہ لگتا ہے کہ مجھے غلطی ہوگی نا میں واپس آ جاؤں گی. تو میرا اور میرے تعلق غلطی اور معافی کا ہے.
تو آپ بھی اسی طرح سوچ سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس واپس آئیں، اس کی عبادت کرنے کے لیے، اس کے ذکر کرنے کے لیے، اس سے پوچھنے کے لیے کہ میں اب کیا کروں اللہ تعالیٰ، اور اس سے معافیا مانگنے کے لیے. تو وہ جڑا ہوا بندہ ہوگا اپنے رب سے، اور پھر اس دنیا اور اس کی مخلوق کے لیے فتح نفع بخش. اگر اللہ تعالیٰ، میں دیکھیں اس بات کو تھوڑا پھیلانا چاہ رہی ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے خلیفہ بنا کے دے، تو کیا ہم صرف بس اس بات کی فکر مند ہیں کہ مسجد والے ہیں، اس میں نمازیں پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوگی کہ انوائرمنٹ پولوشن ہو رہی ہے، دنیا کے لوگوں کے لیے پانی میسر ہے کہ نہیں ہے، جنگلات کاٹے جا رہے ہیں کہ نہیں کاٹے جا رہے، جانوروں کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں کہ نہیں، کیا مجھے اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے؟ اگر میں خلیفہ ہوں اس دنیا میں تو مجھے تو ان تمام چیزوں کی فکر ہونی چاہیے. کون سے علوم حاصل کیے جائیں اور ان کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جائے کہ دنیا کو فائدہ ہو. یہ انسانوں نے کام کرنے چھوڑ دیے، مسلمانوں نے، وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کا خلیفہ بنا کے بھیجا تھا تو دنیا میں تو سارے انتظامات بھی شامل ہیں. اس کی فکر بھی مسلمانوں کو ہونی چاہیے کہ کہیں دنیا میں واٹر شارٹیج ہو رہی ہے، کسی کو پانی چاہیے تو ہم اس کو پہنچا دیں، کلین واٹر کا انتظام کریں، کہیں فوڈ کی شارٹیج ہو رہی تو وہ بنا دیں، اگر انسانوں کو کوئی آسانی چاہیے تو وہ بھی ہم کر کے دیں. اصل میں اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ مسلمان کر رہے ہیں یہ سارے کام. میں اتنی نیگیٹو نہیں ہوں، میں اتنی پیسمسٹک نہیں ہوں مسلمان ہی نہیں کرے. مسلمان کر تو رہے ہیں یہ سارے کام. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو سائنٹسٹ ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو ڈاکٹرز ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں انجینئرز ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو سارے کام کرتے ہیں. یہ تمام ڈیوٹیز وہ ہیں جو کہ انسان اور اس دنیا کو فائدہ پہنچاتی ہے. لیکن ہمارا مسئلہ بھی ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم یہ دین کا کام کریں. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دنیا میں بھیجا ہے یہ اسی میں سے ایک ڈیوٹی کی ادائیگی کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں تو ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، ہم پیسہ کمانے کے لیے کر رہے ہیں، ہم اپنی فیملی کے لیے کر رہے ہیں. لیکن نہیں، بحیثیت مسلم اور بحیثیت اللہ کے خلیفہ ہونے کے یہ میری ون آف دی ریسپانسبلٹیز ہے. یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے یہ صرف غیر مسلموں کو نہیں، اچھی بات ہے کہ یہ کر رہے، لیکن یہ میرا کام بھی تھا، مجھے بھی کرنا چاہیے تھا. تو جو بھی یہ کام کرے گا میں اس کے ساتھ، تو آپ کو پھر اتنا اچھا لگے گا کہ جب آپ وہ حدیثیں پڑھیں گے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلانٹیشن کی بات کرتے ہیں، پلانٹنگ کرو، ٹری پلانٹنگ. تو میں اب پانی کے بارے میں بات کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی ضائع نہیں کرو، اگر تم دریا کے کنارے بیٹھ کے وضو کرے تو بھی خیال رکھو. اور میں کہتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے انوائرمنٹلسٹ ہے نا. کلین واٹر، کلین فوڈ، درخت لگانا، یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں. فوڈ کے بارے میں کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، یہ سارا زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے، زکوٰۃ صرف ایک مذہبی فریضہ نہیں ہے بلکہ تو پوری مخلوق کے لیے بات ہے نا. تو کائنات کے جتنے بھی اسی طرح نئے نئے علوم حاصل کرنا، اس میں اسپیشلائز کرنا، اور اس کے بعد دنیا کی کائنات کے لیے، دنیا کے بندوں کے لیے ان کو استعمال کرنا، یہ سب اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری ہے. تو اگر ہم یہ کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اس میں بھی ہمیں اجر ملے گا، اور اس میں بھی ہمیں پتہ لگے گا کہ ہم مسلمان اللہ کے خلیفہ ہونے کے ناطے، میں انجینئر ہوں، میں پل بناتا ہوں، یا میں الیکٹریکل انجینئر ہوں، میں کہیں بجلی گھر میں کام کرتا ہوں، اور یہ کام میں اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ میری ذات ہے، بلکہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں چونکہ اللہ کا خلیفہ ہوں اور دنیا کے انتظام کو چلانا ہے تو میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ وہ کام بھی انشاءاللہ پھر ہمارے لیے اجر کا سبب بنے گا. تو اس دنیا کے انتظام اور انصرام کو چلانے کے لیے میں جو بھی نفع دے سکتا ہوں تو ہم جو ہے وہ اللہ کے خلیفہ کے کرنے کا، اب وہ اللہ کا مطلوب بندہ ہے. اس کے بعد نیکسٹ آتی ہے کہ اللہ کا مطلوب انسان ہم بنے کیسے. اس کا کن چیزوں کی ضرورت؟ نمبر 1 اخلاص کی ضرورت ہے کہ میں جو کچھ بھی کروں گی یہ خالص اللہ کے لیے. جیسے کہ میں نے بتایا ابھی ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا کہ میں کام کر رہی ہوں، اگر میں ایون اپنی پروفیشنل ذمہ داریاں بھی ادا کر رہی ہوں تو میں یہ اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے خلیفہ بنا کے بھیجا، اس کو راضی کرنے کے لیے بھیجا. اس طرح یہ ہوا کہ ابھی ہم ایک بات چیز پڑھتے ہیں، جو آپ میں سے جو لوگ تھوڑے سے بھی پروفیشنل ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بندے کو پروفیشنل ہونا چاہیے، بندے کو ہونی چاہیے، مینیجر ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اور تو وہ لیکن ہم سب ان چیزوں کو بریچ کرتے ہیں نا، جو ہمیں جیسے ہم ٹائم پنکچوئل نہیں ہوتے، جیسے ہم اپنے ڈیوٹیز کو صحیح ادا نہیں کرتے تو ہم اس سے نہیں کہتے تو ہمیں پکڑنے والا نہیں ہے. لیکن اگر ہم سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ایکسلنس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے مسلمانوں کے لیے بھی، تو یہ سارے کام اس لیے میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، تو کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی مجھے پکڑنے والا ہے تو بھی میں کروں گی. فرض کریں آپ ایسے انوائرمنٹ میں چلے جاتے ہیں، فرض کریں کہ آپ نے پاکستان انڈیا میں کام کیا ہوں، اوپر سے کوئی آپ کو پکڑتا نہیں ہے کہ آپ پنکچوئل ہیں کہ نہیں ہیں، آپ 9:30 بجے آ رہے ہیں، آپ کا ٹائم 8:45 بجے تھا تو پکڑنے والا. لیکن وہاں پر بھی آپ پنکچوئل ہو کے جاتے ہیں، اور آپ اس طرح اللہ نے مجھے یہ کہا تھا کہ تم مسلمان کو پنکچوئل ہونا چاہیے اور اپنی رسپانسبلٹی کو بہتر طور پہ ادا کرنا چاہیے. تو یہ اخلاص ہو گیا نا.
اس کے بعد دوسری چیز سب سے امپورٹنٹ ہے علم. اللہ تعالیٰ کو کس طرح راضی کروں, یہ ساری چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں اس کے لیے علم تو بالکل بیسک ہو گیا. یہ سب باتیں مجھے پتہ ہی کیسے چلیں گی اگر مجھے علم نہیں ہوگا. اور علم دونوں طرح کا چاہیے مجھے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات بھی چاہیے, اور مجھے اس دنیا علم الانسان کی بھی ضرورت ہے نا, علم الکائنات کی بھی مجھے ضرورت ہے. تو دونوں طرح کے علم حاصل کرنے کے لیے میں نے کوشش کرنی ہے, ورنہ مجھے پتہ کیسے چلے گا میں اپنی ذات کو کیسے ایکسپلور کروں گی اگر میں قرآن حدیث نہیں پڑھوں گی, اور میں اپنی ذات کو کیسے ایکسپلور کروں گی اگر میں سائنس, سائیکالوجی اور اس طرح کے علم حاصل نہیں کروں گی, معاشرت کا علم حاصل نہیں کروں گی, کیسے کروں گی؟ تو اس لیے علم بہت, تو اسی لیے اب آپ وہ علم کی حدیث کو اور علم سے متعلق آیات کو اور علم سے متعلق ہدایات کو اس سارے کانٹیکٹ میں فٹ کر کے دیکھیں کہ کس طرح پھر انہیں وہ مہد سے لہد تک یعنی کرادل سے اور گریو تک علم حاصل کرتا رہتا ہے مستقل, کیونکہ یہ تو ہر منٹ اس کو ضرورت پڑ رہی ہے کہ میں کیسے کروں, یہ کیسے کروں, میں یہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو راضی کروں, کس طرح سے اس کے بندوں کے حقوق ادا کرتے رہوں, کس طرح اپنی ذات کے. تو فرض کریں کہ میں نے ایک ایکسرسائز پروگرام جوائن کیا ہے کیونکہ میں اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہتی ہوں, ہیلدی رکھنا چاہتی ہوں, یہ میں اس کا علم حاصل کر رہی ہوں, پتہ کر رہی ہوں کون سے ٹپس ہیں جوائن کروں, اس کے لیے بھی مجھے علم کی ضرورت ہے. اور پھر مجھے یہ والے علم کی بھی ضرورت ہے کہ مجھے پتہ لگا کہ اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ قوی مومن اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. تو دونوں طرح کا علم چاہیے. اسی طرح ہر چیز کے اندر چائلڈ بیئرنگ اور چائلڈ ریئرنگ پریکٹسز میں مجھے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا ذمہ داری دی, اور مجھے دنیا کی بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا دنیا میں اپنے بچے کو کون سا ویننگ کراؤں, کون سا فوڈ کراؤں, کیا ہیلدی فوڈ ہے. تو دونوں طرح کا علم ہے جو کہ یونیورسلی حاصل کرنا ہے. اور تیسری چیز اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں کہ ہم موٹیویٹڈ بھی ہوتے ہیں, سب کچھ بھی ہوتے ہیں, لیکن سب سے مشکل چیز ہے جہاں پہ آ کے گڑبڑ ہو جاتی ہے, علم بھی ہوتا ہے, موٹیویشن بھی ہوتی ہے, لیکن ہمارے پاس صبر نہیں ہوتا, پرزیورنس نہیں ہوتی. تھوڑے دن کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں, تھوڑے دن کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں. تو صبر اور استقامت اللہ تعالیٰ کو, اور صبر کا جو مقام ہے, میں الگ الگ ان پہ باتیں نہیں کری, ان میں سے ہر ایک کے اوپر ایک پروگرام تیار ہو سکتا ہے, لیکن ہم پرزیورنس کریں. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ آپ ایکسرسائز پروگرام پہ چل رہے ہیں, آپ 15 منٹ سے اسٹارٹ کریں, لیکن آپ ڈیلی کریں, پھر اس کو 20 کر دیں, پھر 25 کر دیں, پھر آخر میں ہوتے ہوتے بعض لوگ, اور مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے اگر آپ اس کو پڑھا ہو, اگر آپ نے کبھی اس بارے میں نے بہت پڑھا ہوا ہے اور بہت دیکھا ہوا ہے کہ بعض لوگ ہیں جنہوں نے ایون 50 kg ویٹ لاس کیا. یہ وہ لوگ تھے جن کو بہت ساری بیماریاں تھیں, مسائل تھے, اور ان کے پاس بہت زیادہ ایکسکیوزز تھے. وہ صرف ایٹنگ نہیں تھی ان کی, ان کو کسی کو PCOS تھی, کسی کو ہائپوتھائرائڈ ہے, کسی کو کوئی اور ایٹنگ ڈس آرڈر ہے. اس کے باوجود, اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیلدی فوڈ کھائیں گے, اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے وہ ایک قدم بھی چل سکیں گے. لیکن جب ان کے اندر استقامت, انہوں نے لٹل سے شروع کیا, اور اگر آپ ان کے بارے میں پڑھیں اور آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ یقیناً تائید کریں گے میری کہ انہوں نے پہلے 15 منٹ واک سے سٹارٹ کیا, پھر وہ کہنے لگے جنک فوڈ, پہلے میں شوگر چھوڑی, پھر تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کے اندر رکھا. جب وہ لٹل چھوٹا عمل پرزیورنس کے ساتھ کرتا ہے تو اس کی پوٹینشیل کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں ارے میں 15 نہیں, میں تو 20 منٹ چل سکتا ہوں, ارے میں تو ہاف این آور چل سکتا ہوں. اور پھر وہ کہتے ہیں ہم 1.5 گھنٹہ ایکسرسائز کرتے ہیں. اور میں نے ایسی خواتین کو بھی دیکھا, کہتے ہیں ہم تو ایکسرسائز کے بغیر رہ نہیں سکتے, ہم صبح بھی کرتے ہیں, دوپہر بھی کرتے ہیں, شام بھی کرتے ہیں. اور یہ وہ خواتین جو کہتی تھی کہ میں تو واک تک نہیں کر سکتی, بھول جاؤ, دس از ناٹ مائی تھنگ. تو اسی طرح اگر میں کوئی کام اپنی زندگی میں کرنا چاہ رہی ہوں, میں اچھی ہونا چاہ رہی ہوں, میں عبادتوں کو ریگولر چاہ رہی ہوں, میں غصے پہ قابو کرنا چاہ رہی ہوں, میں لوگوں کے لیے نفع بخش ہونا چاہ رہی ہوں, میں کوئی اجتماعی بھلائی کا کام کرنا چاہ رہی ہوں, مجھے لگ رہا ہے میں سہولت نہیں کر سکتی, بہت بڑا ہے. تو یہ ویٹ لاس جرنی کو اپنے ذہن میں رکھے کہ میں تھوڑا سا اسٹارٹ کرتی ہوں لیکن ڈیلی کرتی ہوں انشاءاللہ. تو دیکھے گا کہ پھر میری خود فلیکسیبلٹی ہوگی اور میں بڑا کروں گی. لیکن اگر میں نے بیچ بیچ میں چھوڑ دیا تو میں اپنے ٹارگٹ تک نہیں پہنچوں گی. اور چوتھی اور پانچویں چیز ملی ہوئی وہ یہ کہ ایک اور چیز ہے جو کہ ہے اجتماعیت. اکیلے نہیں ہوتا. تو ویٹ لاس کی میں مثال دے رہی تھی, اس میں وہ کہتے ہیں کہ پارٹنر تلاش کر لیں, وہ اکیلے جا رہے ہیں اپنی کسی دوست وہ آ کے آپ کی وجہ کرے اور کسی دن آپ جاگے, تو دو ہوتے ہیں نا, ساتھ تو آسان جاتی ہے. کیونکہ اکیلے ہوتا ہے پھر میں کہتی ہوں یار چھوڑو آج نہیں جاتی, لیکن وہ آ کے بیل بجا دیتی ہیں کہ چلیں بھائی آج وہ واک کے لیے جانے, تو ہم کہتے ہیں وہ آئے گئی ہیں, جوتے پہنو. اسی طرح اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں, اگر ایگزام کی تیاری کریں تو کہتے ہیں گروپ اسٹڈی کرو, کیونکہ اکیلے پڑھائی نہیں تھی, گروپ اسٹڈی میں ہوتا ہے کہ جانا ہی ہے, کرنا ہی ہے. بالکل اسی طرح اللہ کے دین کے لیے کرنے کے لیے بھی اجتماعیت ضروری ہے. مجھ سے اکیلے نہیں ہو رہا, آپ میری ہیلپ کر دیں گے, آپ میری ہیلپ کر دیں گے, اچھا آپ بھی کریے میں بھی کری ہوں, تو اجتماعیت امپورٹنٹ ہے. جیسے ہم اپنی اتنا سسٹرز ہیں تو ہمیں کتنی مدد ملتی ہے. اب میں نے گھر پہ بیٹھ کے اگر سلائڈ بنائی تو مصباح نے اس کو اپلوڈ کر دیا, ارم نے وہاں سے مجھے فون کیا, آپ میں سے کچھ بہنیں جنہوں نے اس کو ارینج کیا, آپ میں سے کچھ بہنیں جو لکھ کر رہی ہیں. تو اجتماعیت نے سارے کام کو بنا دیا, اور ہم سب کا حصہ ہو گیا تھوڑا سا الحمدللہ. تو اجتماعیت ضرور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی اجتماعیت سے جوڑ کے رکھیں تاکہ ہم پھر اللہ کا مطلوب انسان بن سکیں. اور ہے اقامت دین. جب میں اللہ کا خلیفہ ہوں
تو جو کام میں اپنی ذات کے اوپر پریکٹس کر رہی ہوں جس دین کو، اس کو میں نے اس سوسائٹی کے اوپر بھی لاگو کرنا ہے، یہ میرا فرض ہے. ٹھیک ہے، تو یہی چیزیں جو میں اپنی ذات پہ کر رہی ہوں، یہ کس طرح ہوگا؟ پہلے اپنی ذات، اس کے بعد اپنا گھر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنی فیملی کے اوپر، اور پھر آخر. جی بالکل، آپ اپنا کوشچن لکھ دیں اس کے اوپر. صدف آپ اپنا کوشچن لکھیں، انشاءاللہ میں اس کو آنسر کرنے کی کوشش کرتی ہوں. بہت ہی اچھا سوال ہے کہ اجتماعیت میں دکھاوا نہیں ہو جائے گا. یہ بہت اچھا سوال ہے. اس کا جواب میں اس طرح دیتی ہوں. دنیا کا بہت، میں ویسے نا ڈاکٹر ہوں، ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر میں بھی میں تھوڑی سی سائیکائٹرسٹ ہوں، سائیکائٹری پہ کام کرتی رہی ہوں. تو نا لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ ہم میڈیسن یوز نہیں کریں گے کیونکہ اس کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کو ڈپریشن ہے اور آپ ڈپریشن کی دوا لیں تو آپ میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نیند آتی ہے اس لیے ہم نہیں لے رہے ڈپریشن کی دوا. کچھ لوگ کہتے ہیں ڈپریشن کی دوا لینے سے شروع میں چکر آتے ہیں اور پھر ہم اس لیے نہیں لے رہے. اسی طرح جو اگر کوئی اور ہے، فرض کریں کہ اگر آپ ایموکسسلن لیں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں کے لیے آپ کا پیٹ خراب ہو جائے، ہے نا. تو ہم نا ڈاکٹر ہوتے ہوئے پیشنٹس کو اس طرح سے کاؤنسل کیا کرتے تھے، ہمارے پروفیسر ہم لوگ کہتے تھے دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہو. ٹھیک ہے، پانی کتنی، ہم اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے پانی کے بغیر، لیکن اگر ٹھنڈا پانی پئیں گے گلا خراب ہوگا. اسی طرح پراٹھا بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر جو پراٹھا کھائیں گے تو اس میں جو گھی ہے وہ آپ کے رگوں کے اندر چربی جمع ہوگی. تو دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اعتدال کا کھانا ہے. اور کچھ سائیڈ افیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو مائنر ہوتے ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتے ہیں. جیسے کہ میں اینٹی ڈپریسن کھانے والوں کو کہتی تھی آپ کو شروع میں لگے گا 3 سے 4 ہفتے آپ کو اس کی چیزیں فیل ہوں گی، تھوڑا چکر آئے گا، نیند آئے گا، پھر انشاءاللہ یہ سائیڈ افیکٹ ختم ہو جائیں گے. دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس کا فائدہ ہے نا اس کے سائیڈ افیکٹ سے بہت زیادہ. آپ سوچیں کہ آپ اتنے عرصے سے اتنی ڈپریس تھیں، آپ کے اندر انرجی نہیں تھی، آپ کام نہیں کرتے، آپ کے سارے سوشل کانٹیکٹس ختم ہو گئے تھے، یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں کو خودکشی کے خیالات آتے ہیں اور خودکشی کر بیٹھتے ہیں. میں کل آئی ہوں اور وہ لڑکی مجھے فون پہ کہہ رہی تھی کہ میں ہاتھ میں لے کر، ہاں بالکل، وہ لڑکی کہتی تھی کہ میں ہاتھ، اس نے مجھے فون کیا، اس نے مجھ سے کہا میں ہاتھ میں چھری لے کے بیٹھی ہوں، اپنے ہاتھ کو کاٹنے والی ہوں. آپ سوچیں کیسا لگے گا. اور یہ ایسی بہت سارے لوگوں کو ہم ڈیل کرتے ہیں کہ ڈپریشن اس قدر سے ویئر ہو چکا ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ بس میں چھری ہاتھ میں لے کے بیٹھی ہوں، اپنے کلائی کو کاٹنے والی ہوں. اور ہم اس سے بس اتنا کہہ رہے تھے، میں نے صرف اتنا کہا کہ مجھے تم صرف اتنا ٹائم دے دو کہ جتنی دیر میں تم سے بات کر رہی ہوں تم اس چھری کو ہٹا دو. تو اتنا سیویئر ڈپریشن ہے، تو اگر میں دوا کھا لوں اور تھوڑے دنوں مجھے نیند آئے، تھوڑے دنوں میرے چکر آئے، لیکن میں انشاءاللہ وہ ڈپریشن میرا ٹھیک ہو جائے گا، وہ کر لوں گی، تو بہتر ہے نا. بالکل اسی طرح اگر آپ اجتماعیت میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی مدد کے قابل ہو سکے. ان کو ہم نے کمتر نہیں سمجھنا، بلکہ یہ ہمارے جیسے لوگ ہیں، ہم پر بھی یہ وقت آ سکتے ہیں تو ہم ان کی مدد کے قابل ہو سکیں. یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام اگر آپ کرتے ہیں تو فرض کریں آپ اجتماعیت جوائن کرتے ہیں، اس کے کچھ سائیڈ افیکٹس ہیں، اور اگر آپ اجتماعیت نہیں جوائن کرتے اس کے بھی کچھ سائیڈ افیکٹس ہیں. جیسے کہ پرزیورنس نہیں ہوتی، آپ کو استقامت نہیں ہو پاتی، آپ بار بار چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو ساری چیزیں پتہ نہیں لگ پاتی جتنے ان لوگوں کو ہوتی ہیں. اسی طرح آپ ان بڑے اجتماعی کاموں میں حصہ نہیں لے پاتے جو اجتماعیت والے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہمیں دیا ہے، ایک ہمارا بنیادی فریضہ ہے کہ ہمیں دین کو قائم کرنا ہے، ہم وہ کام نہیں کر پاتے. لیکن اگر آپ اجتماعیت میں آتے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے دکھاوا ہو سکتا ہے یہ چیزیں ہوں. تو اس کے لیے کیا ہے کہ کچھ، اس میں آپ کو یہی والی بات کہوں گی، کی مثال بالکل اس طرح ڈرگ سے دوں گی کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے فوائد ہیں اور نقصان چھوٹا ہے. اور جو نقصان ہے وہ آپ کو ویسے بھی ہو سکتا ہے. جو لوگ انڈیویجول کام کر رہے ہیں ریاکاری ان میں بھی آ سکتی ہے نا. لیکن ہم اس میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس میں پھر اجتماعیت کوشش کرتی ہے کہ ریاکاری سے اس طرح سے بچے کہ ایک ہی فرد کو آگے نہیں لاتی، مختلف لوگوں کو آگے کرتی ہے. پھر جو فرد اوپر کھڑا ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے وہ بھی کام کرے جو اس کے نفس کو کچلے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ تبلیغی جماعت کے ہوتے ہیں، جو لوگ مولانا لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ مدرسوں میں کام کرتے ہیں، تو وہ حالانکہ آ کے اسٹیج کے اوپر بولتے ہیں لیکن وہ ان کا نفس اس طرح کچلتے ہیں کہ پہلے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا، آئی ڈونٹ نو ابھی کیا کرتے ہیں، کہ وہ کہتے تھے کہ تربیہ اس طرح شروع کرتے ہیں کہ ان کو نا دامن پھیلا کے لوگوں کے گھر گھر دروازے پہ جاتے تھے کہ روٹی مانگ کے آؤ، تو نفس کشی ہو جاتی ہے اس سے. ہماری اجتماعیت میں جیسے ہم اتنا سسٹم ہے، ہمارے لیے اس طرح ہوتا ہے ہم لوگوں کو احانتیں مانگنے کے لیے بھیجتے ہیں، یعنی انفاق فی سبیل اللہ. اور میری ایک دوست ہیں، وہ بڑی یعنی وہ بھی ڈاکٹر ہیں اور بڑی اپر کلاس، اور ان کے ہسبینڈ بھی بڑے بہت پیسے والے، بڑی ہائی کلاس سے ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں مجھ سے نا مانگا نہیں جاتا کسی سے. ایون وہ کسی کی مدد کے لیے مانگ رہی تھی کہ زکوٰۃ چاہیے کسی، تو کہہ لیں گے چلے آپ بول دیں، جب میرا درد سننے کا مجھے آپ مانگ لیں.
تو یہ جو مانگنا ہے نا تو یہ نفس کشی ہو جاتی ہے. تو اجتماعیت آپ کی اس نفس کو کچلنے کے لیے اور بھی کچھ کام کرتی ہے. وہ آپ سے کہتی ہے آخر میں آ کے دریا اٹھانا, جب سب چلے جائیں گے نا تو ساری ٹیبلیں اٹھا کے آپ لوگ سارا نشہ اتر جاتا ہے اسٹیج پہ چڑھ کے بولنے کا, سمجھیے. تو انشاءاللہ جب آپ اس کے ساتھ آتے ہیں تو اجتماعیت میں ہی پھر ہم سوچتے ہیں کہ جو ہمارے اندر یہ والی خرابیاں ہیں ان کو ہم کیسے سے ڈیلے کریں. یقین کریں اس پروگرام کو کرنے میں تھوڑی سی شو نظر آ رہی ہے کہ جب کوئی اسٹیج پہ آ رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے سے جو پریشانیاں ہوئی ہیں, اس کے بعد جو پریشانیاں ہوئی ہیں, گھر میں بچوں کو چھوڑا ہوتا ہے اور چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ ساری چیزیں پھر ختم ہو جاتی ہیں. تو انشاءاللہ جو وہ والی بات جو اللہ نے شراب کے لیے فرمایا, میں اس کو الٹا کر کے بتاؤں گی, اس کا نفع جو ہے اس کے نقصان سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے شراب کے لیے فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما, کہ اس کا جو گناہ ہے اس کے نفع سے زیادہ ہے. اور اجتماعیت کے لیے میں کہوں گی کہ اس کا جو نفع ہے وہ اس کے نقصان سے کم ہے. اور آپ کو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نظر آتا ہے کہ انہوں نے اجتماعیت ایک قائم کی, اس میں ایک باقاعدہ کمیٹی تھی, باقاعدہ ایک ٹیم تھی, ایک اس کا لیڈر تھا, اس میں لوگ تھے, ان کو ڈفرینٹ کام عطا کیے ہوئے تھے, آپ یہ کریں یہاں کے ہمیں رپورٹ کریں. تو جب مل کے کیا تو چھوٹی سی جماعت جو ہے وہ بڑی جماعت کے اوپر غالب آ گئی. قرآن کے اندر آپ کو آیات ملتی ہیں, ہے نا. تو یہ آپ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کا جواب مل گیا ہوگا انشاءاللہ. تو اچھا, اب لاسٹ لائن جو ہے وہ یہ ہے کہ فوائد کیا ہیں. اللہ کا مطلوب انسان اگر ہم بن جائیں تو فائدہ کیا ملے گی, یعنی ایک ایسا انسانی کمپلیٹ پیکج ہے. روزے داروں کے بارے میں وہ کچھ سمجھ نہیں آئی. اچھا, وہ یہ تھا کہ وہ کوئی نفل روزہ تھا, سفر کر رہے تھے, اور تو اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوٹ دی ہے نا کہ ہم چاہیں تو روزہ چھوڑ بھی دیں. اور اگر اتنا سخت سفر ہو, جیسے پہلے زمانے کے اتنی گرمی کے سفر اور اس میں اتنا ٹریولنگ جو ہے وہ صحرا کے اندر ٹریول ہو رہا ہے, تو اٹ واز اوکے کہ وہ روزہ چھوڑ دیتے. لیکن انہوں نے اپنے نفس کے اوپر سختی کیوں نہ کری, ہم روزہ رکھ لیں گے. تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ان کی انرجی ختم ہو گئی, اور جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو وہ دوسرے لوگوں کی خدمت کے قابل نہیں رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو پسند فرمایا جنہوں نے اس دن روزہ چھوڑ دیا, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت دی, انہوں نے سہولت سے فائدہ اٹھایا اور وہ زیادہ پھر انہوں نے دوسروں کا بھی خیال رکھا, ہے نا. تو روزہ جو تھا نا, جن لوگوں نے روزہ رکھا وہ ان کی انڈیویجول کی بن گئی. لیکن جن لوگوں نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا, قافلے کے اندر کیمپنگ کی, کھانا بنایا, لکڑیاں جمع کی, دوسروں کو کھلایا, ان کی نیکی انڈیویجول نہیں رہی بلکہ وہ اجتماعی نیکی ہو گئی. سمجھ آئی. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو زیادہ پسند کیا کہ جن لوگوں نے. اسی طرح اس سے میں ایک مثال یہ بھی دے رہی تھی کہ ایک مرتبہ نبی کریم یہ آپ کے اس والے کوشچن سے ریلیٹڈ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے لوگ آئے, قافلے آتے رہتے تھے. تو کچھ ایک قافلہ ملنے آیا, وہ قافلے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے بے تاب تھے, ان کی بری حالت تھی, سب دوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے چلے گئے. لیکن جو قافلے کے سردار تھے نا وہ فوراً نہیں گئے, انہوں نے پہلے نہایا, دھویا, خوشبو لگائی, پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند کیا. حالانکہ ان دوسرے لوگوں میں بھی تو محبت تھی نا, دوسرے لوگوں میں برداشت نہیں ہو رہا تھا, وہ بھی تو محبت سے بھاگے تھے. لیکن اپنی نفس کا, اپنے کا خیال رکھنا, اپنے ساتھی کا خیال رکھنا کہ میں پہلے اپنی صفائی ستھرائی صاف ہو جاؤں, خوشبو لگاؤں, پھر ملنے جاؤں, میں نے اس کا خیال. تو اللہ کا جو مطلوب انسان ہے وہ پلیزنٹ انسان ہے, اس کو اپنی صفائی ستھرائی کا, اپنی ہیلتھ کا, اپنی ایبلٹیز کا خیال رہتا ہے. اس حوالے سے میں ریفلیکٹ کریں. تو جو بندہ ایسا ہوگا جو ان تینوں چیزوں کے اوپر کا حق ادا کرتا رہے گا, فائدے کیا حاصل ہوتے ہیں کہ اس کو اللہ کی رضا اور جنت ملے گی. سب سے امپورٹنٹ یہ ہو سکتا ہے دنیا راضی نہ ہو, یہ آسان رستہ نہیں ہے. یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے 4 لوگ راضی ہوتے ہیں تو 6 لوگ ناراض ہوتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنہیں جمشید اللہ کے پاس چلے گئے, کتنی محبت کرنے والے, لیکن آپ کو ان میں بھی ایسے لوگ مل گئے جو ان کے خلاف پڑے ہوئے تھے. تو ایسا تو کوئی نہیں. انبیاء تک کے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک کام کیا اور جو ہے بہت سارے لوگ ان کے خلاف تھے. تو ہو بھی سکتا ہے کہ آپ کو لوگ تعریف نہ کریں, لوگ آپ سے خوش نہ ہوں, لیکن آپ کو یہ اطمینان ہے کہ اللہ کی رضا مجھے حاصل ہوگی, جنت مجھے انشاءاللہ حاصل ہوگی. اللہ کا مطلوب انسان جو اللہ کی بتائے ہوئے طریقے پہ چلے گا اس کو جنت ملے گی. نمبر 2 دیکھیں, یہ تو آپ لوگ سب اس کی گواہی دیں گے, میں نے صرف یہاں پہ لکھ دیا ہے, لیکن آپ سب مجھے ایسے واقعات سنا سکیں گے کہ جو لوگ اللہ کے دین کے اوپر چلتے ہیں, جو لوگ اچھے کیریکٹر والے ہوتے ہیں, جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, ان کے اندر ایک عجیب اطمینان سکینت ہوتی ہے, اور وہ آپ کو نظر آتے ہیں, اور آپ ان کو دیکھتے تو آپ ان کے اوپر رشک کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی ان کے جیسا بنا. اور وہ بندہ یقین کریں کوئی بہت بڑا مولانا نہیں, وہ کوئی سبزی والا ہوگا, وہ کوئی ٹھیلے والا ہوگا, وہ کوئی رکشے والا ہوگا, وہ کوئی گارڈ ہوگا, سیکیورٹی گارڈ جو کھڑا ہوگا, لیکن آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو ایسی رونق اس کے چہرے پہ نظر آئے گی جس کو ہم اللہ کا نور کہتے ہیں. اور آپ پتہ کریں گے تو وہ قناعت پسند ہوگا, ہو سکتا ہے وہ شکر کرنے والا, ہو سکتا ہے اس کو اللہ نے تھوڑا دیا. اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے تھوڑا دیا نا, ان میں آپ کو ایسے لوگ زیادہ ملیں گے.
جن کے پاس سکینت قلب زیادہ ہے. اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا، ان میں آپ کو بے چینی ملتی ہے، وہ خودکشیاں ملتی ہیں، شراب نوشیاں اور نشہ اور یہ سب ملتا ہے، قلبی سکینت نہیں ملتی، کیونکہ وہ صرف نفس پرست ہو جاتا ہے اور اللہ ان کو اپنا نفس بلا دیتا ہے. پھر جب وہ اللہ کو بھولتے ہیں، اللہ ان کو نفس بلا دیتا ہے. لیکن اللہ کا جو مطلوب انسان ہے، جب وہ اپنے لیے اچھا ہوگا، دیکھیں اس کی ہیلتھ اچھی ہے، اپنی ایموشنل ہیلتھ کا خیال رکھ رہا ہے، وہ اپنی کمزوریوں پہ نگاہ رکھ کے اس کے اوپر گارڈ ہے، اور وہ اپنی کوالٹیز کے اوپر بھی نگاہ رکھ رہا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کریں. اگر آپ کو پبلک اسپیکنگ آتی ہے، آپ اس کو استعمال کریں. اب اگر آپ کو اچھا کھانا بنانا آتا ہے، آپ لوگوں کے لیے استعمال کریں. اگر آپ کسی کو رائٹ دے سکتی ہیں، آپ اس کو لوگوں کے لیے اجتماعی فلاح کے لیے. ہاں بالکل، دنیا دار وہ صرف بس دنیا کی فکر کرتا ہے، اللہ کی نہیں کرتا. تو جو لوگ ایسے سارے کام کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ جو لوگ دین کے لیے کام کرتے ہیں، جو اس میں سے کسی بھی ایک کے لیے بہت اپنا آپ کھپاتے ہیں، خدمت خلق کا کام کرتے ہیں، دعوت دین کا کام کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اور میں کہوں کہ ان کو اللہ نے اتنی مہلت نہیں ملتی کہ وہ دین کا بہت سارا کام کر سکیں، لیکن وہ گھر میں کسی کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، کسی بیمار کا، کسی اس کا، ان کی زندگی اس میں گزر جاتی ہے. لیکن ان کے لیے بھی اجر ہے کہ وہ قلبی سکینت اور ان کو اطمینان حاصل ہو. ٹھیک ہے، اور اس سے دنیا میں امن اور محبت آتا ہے. یہ ایک اتنی امپورٹنٹ بات ہے. مسلمان ہے جو اللہ کا مطلوب انسان ہے، وہ دنیا میں امن، اس کے کاموں سے دنیا میں امن اور محبت آئے گی، فساد نہیں پھیلے گا. جو ایسے لوگ جو دنیا میں فساد پھیلا رہے ہیں، وہ اللہ کے مطلوب انسان نہیں ہے، بلکہ اللہ کا مطلوب ہے وہ فلاح چاہ رہے ہیں نا انسانوں کی، کائنات کے لیے، وہ جانوروں کے لیے اچھا. آپ کو جانوروں کے حقوق کے بارے میں آیات ملتی ہیں، آپ کو غیر مسلموں کے حقوق کے بارے میں حدیث ملتی ہیں، آپ کو ہمسایوں کے بارے میں ملتی ہیں. تو وہ تو ہر ایک کے لیے بس فلاح اور فلاح اور فلاح اور فلاح. اور میں یہاں پر اینڈ کروں گی سورہ ابراہیم کی وہ آیت کی جس میں کلمہ طیبہ کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے. تو مومن بھی کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے کہ اس کی جڑیں زمین میں گہری ہوتی ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنے رب سے پہچانتا ہے، اور باہر بھی اس کی کائنات میں بھی اس کی جڑیں پھیلی ہوتی ہیں، اور وہ پھلدار ہوتا ہے، گویا کہ وہ پوری کائنات کے لیے نفع بخش ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو، اگر آپ نے بچپن میں وہ پوئم پڑھی ہو کیریکٹر آف اے ہیپی لائف، تو یہ کمپلیٹ پیکج ہے. یہ اللہ کا جو مطلوب انسان ہے، وہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے اپنی ذات کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اس پوری سوسائٹی کے لیے. آخری جو سلائیڈ ہے، وہ ہم نے جتنی بھی گفتگو کی اس کا خلاصہ ہے. تو وہ یہ کہ اللہ کا مطلوب انسان اپنی ذات کے لیے مفید ہے، اور وہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. انشاءاللہ ہم ان میں سے کچھ پوائنٹس بنائیں گے جو ہم کریں گے اپنی ہیلتھ کے لیے، اپنی ایموشنل ہیلتھ کے لیے، اپنے ٹائم کے لیے، اپنی صلاحیتوں کے لیے اور اپنی کمزوری کے لیے انشاءاللہ. نمبر 2، اپنا رب، اللہ کا مطلوب انسان اپنے رب سے جڑا رہے گا. وہ بار بار جائے گا، عبادت کے لیے بھی جائے گا، ذکر کے لیے بھی جائے گا، ہدایت دینے کے لیے بھی جائے گا، اور معافی مانگنے کے لیے بھی جائے گا انشاءاللہ. بالکل مومن کے ہر کام سے خیر ہوتی ہے. اور تیسرا پوائنٹ یہ کہ اللہ کا مطلوب انسان اس دنیا اور اس کے رہنے والوں کے لیے نفع بخش ہے، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ درخت ہوں، چاہے وہ انوائرمنٹ ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے وہ گناہگار ہو، وہ سب کے لیے نفع بخش. جیسے میں آپ کو بات مثال دے رہی تھی ایک خودکشی والی خاتون کی، تو ہم ان کے لیے بھی نفع بخش نا، ہم ان کو سپورٹ کر سکیں. ہمیں ایسے لوگ چاہیے کہ جو تکلیف ہم ان کو سپورٹ کرنے والے ہو. یہ بھی دین کا کام ہے. دین کا کام صرف قرآن اور حدیث پہنچانا نہیں ہے، بلکہ پھر اس کو عملاً امپلیمنٹ کرنا. تو جس کو ہماری ضرورت ہے ہم اس کے لیے نفع بخش ہیں، اس کو فائدے پہنچانے والے. اور پھر اس سارے کاموں کے لیے علم کا حصول جو ہے وہ پہلا قدم ہے. یہ بات ہم نے پڑھ لی. ہم نے دین کا بھی علم حاصل کرنا ہے، قرآن اور حدیث سے ہدایات بھی لینی ہے، اور ہم نے دنیا کا بھی علم حاصل کرنا ہے تاکہ ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. اور استقامت شاہ کلید ہے. میں نے شاہ کلید دکھا ہے ورڈ، مگر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ماسٹر کی. ٹھیک ہے، تو استقامت شاہ کلید کا مطلب ہے کہ استقامت جو ہے پرزیورنس از دا ماسٹر کی. ٹھیک ہے، یعنی مستقل کرنا ہے کوئی بھی کام. تھوڑا ہوگا لیکن ہم اس کو مستقل کریں گے. کوئی ایک اچھی خوبی اپنائیں گے لیکن اس کو مستقل کریں گے یہاں تک کہ وہ ہماری ذات کا حصہ بن جائے گی. پھر انشاءاللہ ہم دوسرا کریں گے. تو بہت زیادہ ہو اور کبھی کبھی ہو وہ نہیں، بلکہ تھوڑا کریں گے لیکن ڈیلی کریں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ اجتماعیت جو ہے وہ شیطان کے خلاف ہمارا مضبوط قلعہ ہے. تو اگر ہم اجتماعیت میں آ جاتے ہیں، اجتماعیت کی پناہ میں آ جاتے ہیں، یہ ہماری سینچوری ہے، یہ ہماری ریفیوج ہے. جب ہم اجتماعیت میں آ جاتے ہیں تو ہم شیطان کے خلاف محفوظ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اتنے سارے ہاتھ ہیں وہ ہماری مدد کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی میں نے مفہوم نکالا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح بھیڑیا اکیلی بھیڑ کو آسانی سے کھا لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے بنسبت یہ کہ فلوک آف شیپس کے، اسی طرح شیطان جو ہے وہ اکیلے انسان کو آسانی سے حملہ کرتا ہے بجائے اس کے کہ جو اجتماعیت میں ہوں.
تو اس حدیث سے میں نے یہ مطلب نکالا کہ اجتماعیت جو ہے وہ شیطان کے خلاف مضبوط قلعہ ہے. اور بالکل آپ کی مرضی، آپ ان سلائیڈز کو کسی بھی طرح لیں مصباح، اور وہ آپ کو بتا دیں گی. اور آخر یہ ہے کہ پھر اللہ کا جو مطلوب انسان ہے، اللہ کا جو بندہ ہے، اس کا صلہ جنت ہے. تو یہ سب کچھ کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں جنت حاصل ہوگی، پھر ہم جنت میں جائیں گے اور ہم خوش ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جنت جو ہے وہ ہماری منزل ہے، دنیا ہماری منزل نہیں ہے، دنیا راستہ ہے، دنیا امتحان گاہ ہے، جنت ہماری منزل. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جنت بنائی ہے، وہ اسے سجا رہا ہے، وہ اس میں ہمارا انتظار کر رہا ہے. اللہ اور اس کے فرشتے السلام علیکم کہنے کے لیے ہمارے وہاں پہ ہیں. انشاءاللہ ہم یہ سارے کام کریں گے اور ہم سب جنت میں انشاءاللہ پھر اس کے ساتھ جائیں گے. اور اس سے پہلے ہم دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کریں گے. فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.